الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج علمی و تحقیقی مجلس نمبر 45 کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہمارے ابرار الحسن بھائی 1 to 1 مجھ سے کوشچن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا کسی حرام کام سے بچنے کے لیے یا کسی اور کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کن کن مواقع پر ہمارا دین اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ بہت اہم ایشو ہے، یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں جھوٹ کے حوالے سے، خصوصاً وہ خاوند جو گھر لیٹ آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا بیوی سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بہت کرٹیکل ایشو ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے پر لعنت فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی جو ہے یہ اطمینان عطا کرتی ہے اور جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کذاب اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کئی احادیث ہیں، آپ کو مشکات المصابیح میں زبان کی حفاظت والا جو چیپٹر ہے اس میں یہ ساری احادیث مل جائیں گی، چونکہ اب سوال ڈیفرنٹ ہے میں اس کے اوپر ہی آتا ہوں۔ اس کے باوجود اسلام نے 3 مواقع کے اوپر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ بالکل جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی جھوٹ نہ ہو بلکہ توریتاً گفتگو کی جائے۔ اس میں یعنی یہ جو ایک حدیث کے اندر اس کی ڈیٹیل آئی ہے، ایک تو قرآن حکیم میں آئی ڈیٹیل سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 کے اندر کہ اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے اور اس کے دل میں ایمان ہو تو ہم اس کے اوپر گرفت نہیں کریں گے۔ تو ظاہر ہے کلمہ کفر سب سے بڑا جھوٹ تو کلمہ کفر ہی ہو سکتا ہے نا، تو کلمہ کفر جان بچانے کی غرض سے بولا جا سکتا ہے اگر دل میں ایمان ہو۔ باقی عام حالات کے اندر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 جنگ کے موقع کے اوپر، وہ بخاری میں حدیث بھی ہے نا کہ جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 لوگوں میں صلح کرانے کے لیے، یعنی 2 مسلمانوں کے درمیان آپس میں دل میں میل آ گیا تو ایک شخص کے سامنے دوسرے کی آپ اس حوالے سے بات پیش کر سکتے ہیں، یار وہ تو تمہارے سے بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، ایسا یعنی طریقے سے بات کی جائے کہ اس کے دل میں اس کے لیے نرمی آئے اور وہ آپس میں صلح کر لیں۔ اور تیسرا میاں بیوی بھی خامند سے جھوٹ بول سکتی ہے اور خامند بھی بیوی سے ضرورت جب پڑے، اور وہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ توریتاً ہو، بالکل واضح جھوٹ نہ ہو، ایسی بات ہو زو مانی کہ جس کے دونوں مطلب بنتے ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ فیصل آباد میں ایک بریلوی عالم دین ہے، ان کے پاس کافی لوگ آیا کرتے تھے، اب تو بوڑھے ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا۔ جب کسی سے نہیں ملنا ہوتا تھا دروازے پہ آ جاتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں، یعنی اپنے کمرے میں لاہور میں۔ تو یہ بھی ایک یعنی یہ توریہ ہے نا، یعنی اب وہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے توریتاً اگر بات کی جائے نا کہ کہنے والا مانا اس کمرے کا لے رہا اور سننے والے کو دوسری سمجھ آئے، لیکن یہ ضرورت بھی ہونی چاہیے، خام خواہ نہیں کہ پوری زندگی توریے میں ہی آپ نے گزار دینی ہے، وہ کام نہیں ہونی چاہیے جہاں بالکل آپ کو فساد کا اندیشہ ہو۔ آپ وعدہ کرتے ہیں تو جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر تقیہ آپ کر سکتے ہیں، میرا تقیہ کے اوپر بھی کلپ ہے، سورہ آل عمران میں موجود ہے، کافروں کے شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی تقیہ کر لیتا ہے، یعنی ڈر کی وجہ سے الفاظ کو ایسے بول دیتا تو جائز ہے۔ اور اس میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے کذب ثلاثہ والی، جس کے اوپر مولانا مودودی رحمہ اللہ نے گرفت کی ہے۔ بہرحال میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب انبیاء کی بڑی گستاخی کرتے تھے، ان کے منہ کے اوپر تو یہ تماچا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات المصابیح کی آپ کو 30 جلد میں انبیاء والے چیپٹر میں مل جائے گی، 3 جھوٹ بولنے والی، تو مولانا مودودی نے اس حدیث کی صحت ٹھیک ہوتے ہوئے بھی اس کے متن کے اوپر تان کر کے اس کا انکار کر دیا کہ اس سے نبیوں کی توہین لازم آتی ہے کہ نبی جھوٹ بول رہا ہے۔
تو جو شخص اس لیول پہ احتیاط کرتا ہو اس کے بارے میں کہنا ہے وہ نبیوں کا گستاخ ہے تو بالکل جھوٹ ہے. یہ تو بالکل اسی طریقے سے کہ کوئی کہنا شروع کر دے جی مولانا مودودی جو تھے وہ ناسبی تھے, ٹھیک ہے جی, اور صلاح الدین یوسف صاحب رافضی ہیں, یہ تو پاسبل نہیں ہے نا, وہ بالکل 180 ڈگری ہیں. تو ایسا نہیں ہے, بل وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, اس میں سمجھنے میں فرق ہے, وہ توریتاً ہے, اور یہ زندگی میں اس کے مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان کو توریتاً بعض اوقات ایسی گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے. وہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مواقع پہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا, اور جھوٹ سے مراد یہ توریتاً گفتگو کی تھی, اور یہ توریہ کا لفظ میں ثابت کروں گا کہ وہ جھوٹ نہیں تھا, وہ سٹیٹمنٹ ایسی تھی کہ جو سمجھنے والے کو غلط سمجھ آئی, اور انہوں نے اس طریقے سے بولی کہ اس کے دونوں معنی نکل سکتے تھے. اس میں جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا جو سورۃ الانبیاء میں آتا ہے, اینڈ پہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر انہوں نے کلہاڑا رکھ دیا, ٹھیک ہے, اور جب پوچھا گیا کہ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا. سننے والوں کو یہ سمجھ آئی کہ بڑے سے مراد بڑا بت لے رہے ہیں, اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ان سے بڑا طاقتور ہے یعنی میں, تو تمہارے یہ اچھا, وہ پھر آپس میں کیا کہتے ہیں کہ اسی نے ہی کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے توریتاً اپنی بات ان کو کنوے کی کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا, اور وہ کلاڑا وہاں رکھا, انہوں نے کہا جی ابراہیم تمہیں پتہ ہے تو بولتے نہیں, تو پھر انہوں نے کہا تف ہے تم پر, تم اور تمہارے باؤ اجداد ان کو پوچھتے ہیں. اسی طریقے سے جب وہ ایک کفریہ میلہ لگ رہا تھا تو ان کو آ کے کسی نے کہا آپ اس میلے میں شامل ہوں, تو انہوں نے پیچھے سے یہ کام کرنا تھا بتوں کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں, ٹھیک ہے, اور بیمار سے توریتاً بیماری ذہنی ٹینشن بھی بیماری ہوتی ہے, ان کو ٹینشن تو تھی کہ پوری میری قوم جو ہے وہ شرک کے اندر پڑی ہوئی ہے, تو ذہنی طور پہ انہوں نے اس کا توریہ کیا. اور یہ 2 توریے تو قرآن کے اندر بھی ہے, اور تیسرا جو ہے وہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ جب ان کی بیوی سارہ کو بادشاہ کے دربار میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم کی بیوی بڑی خوبصورت ہے, تو اس نے کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کروا کے تو اس سے شادی کرے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے بارے میں کہا کہ وہ میری بہن ہے, اگر وہ بیوی کہتے تو وہ اس کو قتل کروا دیتے. ابراہیم علیہ السلام واپس آئے, اس میں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سارہ میں نے اس بادشاہ سے یہ کہا ہے کہ تم میری بہن ہو, اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ روئے ارض پہ کوئی مسلمان نہیں, تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو, اسلامی بہن. یہ جو پورشن کلیئر کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے توریے کیے ہوئے ہیں, ورنہ وہ تو سراطن جھوٹ بن جائے نا. انہوں نے پھر کہا کہ میں نے اسلام کے رشتے میں تو ظاہر ہے جو ہے وہ ماں بیٹا اور باپ بھی بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں, ٹھیک ہے. اسلام کے رشتے میں ایک صحابی ہو اور ایک قیامت کے قریب آنے والا آخری مسلمان, اسلام کے رشتے میں تو سارے بھائی ہیں. باقی تو وہ ایک رسپیکٹ والا معاملہ تو اپنی جگہ ہے. تو بیوی اور خاوند بھی بہن بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں, ٹھیک ہے, اور ویسے وہ ایک ازدواجی تعلق تو ہے اپنی جگہ, یعنی اسلام کامن دین ہے. تو یہ 3 انہوں نے جھوٹ بولے تھے اور توریتاً, لیکن نبی کی شان بڑی عرفہ والا ہے. حدیث شفاعت بخاری مسلم کی آتی ہے کہ سب لوگ جب قیامت والے دن حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو اپنی غلطی کو یاد کریں گے, اس غلطی کو جو معاف ہو چکی ہے, قرآن میں معاف ہو چکی ہے. نیک آدمی تو ڈرتا ہی رہتا ہے نا, وہ کہیں گے جاؤ نوح کے پاس. نوح علیہ السلام بھی اپنی غلطی پہ جس پہ وہ معافی مانگ چکے ہیں, اپنے کافر بیٹے کے لیے انہوں نے دعا کی تھی. نوح علیہ السلام کہیں گے تم موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی اس غلطی پہ جو معاف ہو چکی ہے, ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا وہ بھی انجانے میں, وہ کہیں گے مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے. تم ابراہیم کے پاس جاؤ, وہاں پہ الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے 3 دفعہ جھوٹ بولا تھا, ہائے ہائے ہائے, تو مجھے تو آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے, حالانکہ وہ ساری بات توریتاً ہوئی ہوئی ہے. تو آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کو اللہ نے امان دی ہے, وہ محمد رسول اللہ ہے, جن کی اگلی اور پچھلی اللہ تعالیٰ نے ساری خلاف اولا چیزیں معاف فرما دی ہیں. ضم کے لیے ہم گناہ کا لفظ نہیں بولتے. تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا, جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا. پھر مجھے حکم ہوگا سر اٹھاؤ, مجھے اللہ تعالیٰ اپنے حمد کے کچھ کلمات سکھائے گا جو میں آج نہیں جانتا, وہ اسی وقت اللہ سکھائے گا. اس حمد جب میں اللہ کی وہ کروں گا, پھر اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا, میرے لیے تعداد مقرر کرے گا, اور آن ورڈ. یہ مسئلہ 88B میں حدیث شفاعت میں نے مکمل ڈسکس کی ہے. بہرحال وہ جو 3 جھوٹ والی حدیث ہے اس میں پھر حضرت سارہ کو اس بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے, وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ ہی شال ہو جاتا ہے. پھر وہ ان سے کہتے دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. دوسری بار وہ ٹھیک ہوتا ہے, پھر وہ ہاتھ بڑھاتا ہے. 3 بار ایسے ہوتا ہے, پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس عورت کو ہم نہیں کچھ کر سکتے, ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام گھر میں نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں, اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر بادشاہ اتنا امپریس ہوتا ہے کہ وہ ان کو پھر ایک لونڈی گفٹ کرتا ہے, ہاجر. یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے,
یہ لفظ ہے ہاجر، ہا اور الف اور جیم کے اوپر زبر ہے، ہاجر. انگلش میں ہائیگر کہتے ہیں. آپ اگر وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نکالیں نا، پہلا چیپٹر پیدائش، اس میں آپ کو ملے گا. وہ لونڈی جو ہے وہ پھر اس کو آزاد کر کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کرتی ہیں، پھر وہ بھی حضرت ابراہیم کی بیوی بنتی ہیں، ان سے حضرت اسماعیل، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ حضرت سارہ کو بھی اسحاق علیہ السلام دے دیتے ہیں. اس طریقے سے یعنی وہ ان کا سلسلہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا. تو یعنی یہ اس سے آپ کو جھوٹ والا معاملہ پتہ چل گیا کہ کس موقع کے اوپر جھوٹ بولا جا سکتا ہے. جنگ کے اندر دو مسلمانوں کی صلح کروانے کے لیے، اور میاں بیوی، خاوند بھی اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی بھی اپنے خاوند کے ساتھ ضرورت کے موقع کے اوپر. بعض کا بڑے وہمی قسم کے خاوند بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شیشے کا وہ نیا لے کے آیا، کوئی ڈنر سیٹ اور ایک پلیٹ ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور خاوند کوئی آگے سے جو ہے وہ بڑا جس کی عورتوں والی نیچر ہے. اب وہ بیوی کو پتہ ہے کہ یار اس نے آگے دیتے پیٹ سے آپ آ چڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ کہہ سکتی ہے کہ جی وہ بچے سے ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا. اور بچے کا بھی توریہ ہو سکتا ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں بچہ بیوی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. بچے چھاڑ آیا میں، بیوی کو بھی چھوڑنے جا رہے ہو نا تو اس کا توریہ کر سکتی ہے. اور اگر بچے نہ ہوں تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ بلی لنگی سی، اور بلی سے وہ اپنے آپ کو مراد لے لے، ٹھیک ہے، وہ کر سکتی ہے. تو کوئی بھی، لیکن وہ لفظ توریہ ہونا چاہیے. اچھا، علماء عام حالت میں بھی یہ بہت توریہ کرتے ہیں. آپ یعنی آپ حیران ہوں گے، وہ ایسی سی باتوں کے توریہ کرتے ہیں، وہ 40 کے اوپر رہ ہوتے ہیں. میاں بیوی کا ریلیشن اس طرح زیادہ دیر چل نہیں سکتا. کوئی ایسی چیزیں ہوں جو بہت کریٹیکل ہیں، وہ ہائی لائٹ کر دینا ضروری ہے. باقی چھوٹے موٹے جھگڑوں سے بچنے کے لیے آپ یعنی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے فتنہ کھڑا نہ ہو. تو وہ نبی علیہ السلام نے شکر ہے جی اجازت دی ہوئی ہے ان واقعے کے اوپر جھوٹ بولنے کی. اور لیکن عام طور پہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن امت داڑھی مڈانے کو بڑا گناہ سمجھتی ہے اور جھوٹ کو چھوٹا. حالانکہ داڑھی مڈانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ بولنے کے مقابلے پہ بہت چھوٹا گناہ ہے. اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہوتی. ممبروں پہ خطیب چڑھ کے جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. جی رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. میں نے پچھلی دفعہ اس کی پوری انجینئرنگ کر دی ہے، انجینئرنگ ہی کر دی ہے اس کی روایت کی. تو یہ علماء بھی جو جھوٹی روایتیں، جھوٹے قصہ کہانیاں بیان کرتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی شاید سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بیٹر کاز کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں 100 تابعین ایسے تھے جن کے بارے میں یہ ایگریڈ اپان تھا کہ یہ نیکوکار ہیں، اور یہ بھی ایگریڈ تھا کہ ان میں سے کسی سے حدیث نہیں لی جائے گی. حدیث کے معاملے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور امام مسلم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے نیک لوگوں کو پایا ہے کہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ فی البدی ان کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں واعظین جھوٹ بول جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ اسلام میں شروع سے ایک معاملہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کوئی جھوٹی روایت بھی کرنی پڑتی ہے تو بیان کر دیں، ثواب کا کام ہے. حالانکہ یہ معاملہ وہ نہیں ہے. کیوں؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم شریف کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، مولا علی علیہ السلام سے. نبی علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں، دیکھنا میرے اوپر جھوٹ باندھنا کسی عام آدمی پہ جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. اگر کسی نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کر دی، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھے. اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹ کے معاملے میں تختہ مشق نہیں بنایا جا سکتا، چاہے جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے، سوائے کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو آپ کلمہ کفر بولیں گے، وہ بھی دل میں ایمان رکھتے ہوئے. تو یہ ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے. لہٰذا جو جھوٹی حدیثیں اور ضعیف قصے کہانیاں بیان کرنے میں کہتے ہیں جی وہ جی ہم پبلک اصلاح کے لیے ہی تو جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سر وہ اصلاح نہیں ہوتی، پھر وہ ایک عقیدہ بن جاتا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو یہ حدیث ہے انگوٹھے چومنے والی، اس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، یہ وضع کی گئی حدیثوں میں سے. تو صرف فضیلت تک رہتے کہ جی انگوٹھا چومنے والے کی شفاعت ہوگی، چلے بات ٹھیک تھی. اب یہ ہو رہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے نام مبارک پہ انگوٹھے نہیں چومتا، جو کہ ثابت بھی کوئی نہیں، اس کو گستاخ رسول کہتے ہیں. اور کہتے ہیں جی پیشان ہی یہی ہے. ابھی محمد کا نام آیا تو ان پتہ لگ جائے گا کون عاشق ہے. سر عاشق وہ ہوگا جو وہ کام کرے گا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا. جو جامع ترمذی میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہو. اور جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے بڑی طویل ہے، حاکم میں اس کی صحیح سند ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ
یعنی ممبر پہ کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے فرمایا آمین، پھر دوسری پہ چڑھے پھر فرمایا آمین، پھر تیسری پہ چڑھے فرمایا آمین. تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو وہ درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ، یہ مختلف روایتوں میں ترتیب بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن تین باتیں یہی ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ان کی خدمت کر کے. میں نے کہا آمین. اچھا یہ جو تیسرا حصہ ہے نا یہ مسلم شریف میں بھی ہے، صرف اتنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص برباد ہو جائے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. یہ والا حصہ مسلم شریف میں بھی ہے جو ترمذی اور حاکم کا میں نے بیان کیا ہے. درود شریف کے بارے میں تو اتنا کچھ ہے. تو انگوٹھے چومنے کی بجائے درود شریف کے اوپر زور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی ایک غریب تو بدتمیز ایک چیز ہی کمزور تھی اور آپ نے اس کے اوپر اتنا ایمفسائز کیا ہے، پھر لوگوں کی نشانی بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ظلم ہے. اور باقی میرا انگوٹھے چومنے کے اوپر کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، وہ آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. تو جھوٹ کے حوالے سے اتنا کچھ، جھوٹ کی جب بھی بات ہوگی تو یہ بات طے ہے کہ نبی علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا الا یہ کہ زندگی موت کی کشمکش ہو، کلمہ کفر بولنا پڑ جائے سورۃ النحل میں وہ اجازت ہے، یا تقیہ کرنا پڑ جائے جو سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے. شروع کی آیات میں ہی آتا ہے. چلیں یہ تقیہ کا لفظ ہے، یہ تو بڑا خطرناک لفظ ہے. سنیوں کو بعض کا ہضم نہیں ہو رہا تھا، میں کہیں گے تقیہ کی تو کٹ لے. یہ سورہ آل عمران کے بالکل سٹارٹ کے اندر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 28 ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون اللہ. مت بناؤ مومنوں کو مومنین کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافروں کو دوست بنا لیں مومنین کو چھوڑ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو وہ اللہ کے یہاں پر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں اگر تمہیں ڈر کی وجہ سے تقیہ کرنا پڑ جائے پھر الگ بات ہے کہ تم کافروں سے جو انہی چیزوں کا سہارا لے کے ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا جی وہ بس امریکہ کے ساتھ ہم دوستی تقیتاً کر رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ شک نہ کریں، میں نے یعنی پاکستان کی ہسٹری سے یہ سبق سیکھا ہے کہ آلموسٹ جتنے بھی ہمارے حکمران گزرے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ محب الوطن تھے. یہ تو پولیٹیکل گیم ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو دار وطن کہنے کی، ادروائز ایسا نہیں ہوتا. بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، فتووں سے بچنا چاہیے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے نفسہ اس کے نفس سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے. دیکھنا یہ نہ ہو کہ ہر بات کوئی تقیہ کرنا شروع کر دو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تمہیں لوٹ کے اللہ کے پاس آنا ہے، بڑے حساب سے چلنا ہے. یہ نہیں کہ ہر بات میں لیم ایکسکیوز کو ڈیوائز کر لو. ٹھیک ہوگا جی. جزاک اللہ علی بھائی. علی بھائی آپ نے ابھی بات کی ہے ایک حدیث کے معاملے میں، تو کیا ایک بندے نے تو اتنا الزام لگا دیا صحابہ کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ صحابہ اجماع کرتے تھے کسی حدیث کو چھپانے میں. کیا ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں. کیوں انہوں نے اجماع کرنا ہے؟ حدیثیں تو کوئی چھپا ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام نے رضوان کی جو احادیث ہیں وہ تو پھر تواتر کے ساتھ نقل بھی ہوئی ہیں نا. کوئی مثال لے کے آئے نا، جب وہ مثال لے کے آئے گا تو اس میں مثال میں کوئی روایت پیش کر دے گا تو ہم کہیں گے وہ روایت ہی جعلی ہے. ٹھیک ہے نا، روایت کی بنیاد کے اوپر آپ اتنا بڑا ڈیسیژن کر رہے ہیں. آپ کو حدیث میں سے لے کے ایسی چیز، اور نبی علیہ السلام نے تو اس امت کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے. مستدل حاکم کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوگا. یہ دین جو اجماع اور تواتر اور سنت سے ٹرانسفر ہوا ہے اس میں تو شیطان گھس ہی نہیں سکتا. انڈیویجولی کہیں پہ اگر اختلاف رائے ہو وہ الگ چیز ہے، اس میں ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا. اوورآل تو دین اجماع اور تواتر سے ہوا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی چھپ چکی ہو، ورنہ تو دین ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. پھر تو قیامت کے لیے دین ہی نہیں رہے گا. وہ کہتے ہیں ساڑیاں بھی دیسیں ایسا بغیر رفع دین لیے گھوم گیا نے امام بخاری نو ملی ہی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے بندو گمی شمی کوئی نہیں ہے، وہ ہے ہی کوئی نہیں سن. چلو بخاری کو دھوکہ لگ گیا، مسلم لے آتے، ترمذی لے کے آئے وہ بھی جرا کے ساتھ، ابو داؤد لے کے آئے وہ بھی جرا کے ساتھ. تو ساروں کو تو نہیں بلیکھا لگ گیا، بلیکھا تو انہوں لگ گیا ہے، گھومیے شمیے نہیں. پھر کہتے ہیں لاکھوں حدیثیں تھیں، میں نے بتایا وہ لاکھوں حدیثیں ہیں ہی نہیں ہیں. حدیثیں ٹوٹل نبی علیہ السلام کی 10,000 سے زیادہ نہیں ہیں. وہ ترک ہے، ایک حدیث کے 700 ترک ہو سکتے ہیں. مثلا ایک صحابی سے 10 تابعین نے سنی، حدیث ایک ہے، ترک کتنے ہو گئے؟ 10. آگے 10 تبع تابعین کو سکھائی، 100 ترک ہو گئے.
اور امام بخاری کا تو زمانہ تبا تابعین والا ہے، وہاں تو پہنچتے پہنچتے ہزار ترک ہوئے تھے. انما الاعمال بالنیات کے 700 ترک امام بخاری کو یاد تھے، جس میں سے 4-5 وہ بخاری کے اندر لے کے آئے ہیں. وہ جو کہتے ہیں مجھے 3 لاکھ یا 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، وہ حدیث سے مراد ترک ہے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی کوئی 1000 سالہ زندگی تو نہیں تھی، پہلی 40 سال زندگی میں تو حدیث ہی کوئی نہیں ہے. ٹوٹل آپ کی زندگی 63 سال ہے، وہ بھی عیسوی ہجری اعتبار سے، آپ کی لیونر ایئرز کی. اگر آپ ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی عمر 61 سال تھی. 61 سال کی عمر میں سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 39-40 سال تو اعلان نبوت کے پہلے کہ وہ آپ نکال دیں، بعد میں جو 22-23 سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں قرآن ہی نازل ہوتا رہا ہے. یا تو ہوتا نا 23 سال تک، اینڈ تک تو قرآن نازل ہوتا رہا ہے، قرآن ہی چلتا ہے. جمعے کے خطبے بھی مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، سورہ قاف اور قرآن ہوتی تھی. حدیثیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تھوڑی ہیں. ابن حجر اسقلانی نے 10,000 کے قریب نقل کی ہیں. آپ بخاری میں دیکھ لینا 7,563 ہے، مسلم میں بھی 7,563 ہے، لیکن یہ ترک زیادہ ہے. مثلا مسلم کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال، یہ والی جو جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا یہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے انسان. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، حضرت علی سے بھی ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی ہے، انس بن مالک سے بھی ہے، عبداللہ بن عباس سے بھی ہے، مغیرہ بن شعبہ سے بھی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ 6-7 صحابہ سے یہ حدیث ہے. اور حدیث تو ایک ہی ہے نا، 7 ترک ہے. امام مسلم نے 7 کے 7 لکھے. اسی لیے فواد عبد الباقی نے جب مسلم کی ترقیم کی ہے انہوں نے ریپیٹیشن نکال دی ہے. فواد عبد الباقی کی مسلم نکالیں گے تو اس میں حدیثیں ہیں 3033. کانٹینیوس نمبرنگ دارالاسلام کی نکالیں اس میں 7563 ہے. کتنا فرق پڑ گیا؟ تکرار اگر نکال دیں تو بخاری میں بھی 3000 ہے. تو ان دونوں کو آپ جمع کریں، ان میں سے بھی 1906 متفق علیہ ہیں، تو پیچھے 2-2.5 ہزار حدیثیں ہیں جو تفرد ہوں گی، دونوں میں علیحدہ علیحدہ ہوں گی. آپ پوری کتب ستہ بھی جمع کر لیں، 27-28 ہزار حدیثیں ہیں نا. اگر آپ ان کی اسکروٹنی کرنی شروع کریں گے نا تو آپ کی بمشکل 5-6 ہزار حدیثیں نکلیں گی. باقی ریپیٹ ہو رہی ہیں. یہ مشکات دیکھیں، انسائکلوپیڈیا ہے، 13 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور اس کی آپ کو پتہ ٹوٹل حدیثیں کتنی ہیں؟ 6294. بس سر اتنی، اس میں بھی ریپیٹیشن ہے. اتنی کتابوں سے نکال کے بھی ساری کہانیاں نے سر. انجینئرنگ تو پہلے ہوتی ہے سر، اڑنی ختم ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دوسرے انسان کو یا کسی جاندار کو آگ کا عذاب دینے سے منع فرمایا ہے. اسی حوالے سے آج کل جو انسیکٹ کلر کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی تو الیکٹرک کرنٹ کے ذریعے حشرات الارض کو جلا دیتا ہے. تو پھر آپ کی اکیڈمی میں یہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ ہماری اکیڈمی میں تو اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ یہاں مکھیاں آ جاتی تھی، کیمرے کے آگے بیٹھ جاتی تھی. اچھا، ہماری اکیڈمی میں استعمال ہونے کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس کو قرآن و حدیث کی توثیق حاصل ہو جائے گی، جب تک کہ واقعی توثیق حاصل نہ ہو. اور یہ توثیق حاصل ہے اس کو، اس لیے کہ یہ بات صحیح ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب کسی انسان کے لیے حرام کیا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو یا کسی جاندار کو دے، کیونکہ آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کی خصوصیت ہے. اللہ ہی اپنے بندوں کو آگ میں جلا سکتا ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان یا کسی جانور کو نہیں جلا سکتا. یہ تو حرام ہے، یہ تو طے ہے. بلکہ یہ حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے بخاری میں وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ زندیق تھے، مرتد، جن کے لیے اسلام میں قتل کی سزا تھی، تو انہوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے آگ میں جلایا تھا. ایک عبداللہ ابن سبا بھی تھا اس میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جب یہ خبر پہنچی، انہوں نے کہا کاش علی ایسا نہ کرتے، نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا اس چیز سے. تو پھر کسی نے جا کے حضرت علی کو یہ بات بتائی. حضرت علی کے چیز علم میں نہیں تھی یہ. تو حضرت علی نے کہا او افسوس ابن عباس، کاش مجھے پہلے بتا دیتا تو میں ایسا نہ کرتا. خلیفہ راشد ہو کے بھی فوراً حدیث آنے کی دیر ہے تو اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لینا. تو یہ بالکل منع ہے. انسیکٹ کلر میں یعنی آگ میں جلانے والا عذاب نہیں ہوتا، اس میں تو ایک الیکٹرک شاک لگتا ہے، اس کے بعد کوئی ہزاروں میں ایک آدھ ہوتی ہے جو بیچاری پھنس جائے تو وہ تھوڑی بہت ہوتی ہے، ادروائز تو زیادہ تر تو شاک سے ہی مر کے گر جاتی ہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آگ کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ راکھ. تو اگر اس کی جو نیچے والی ٹرے میں راکھ پڑی ہوئی ہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو مکھیاں نظر آ رہی ہیں اس میں پڑی ہوئی تو پھر میری بات ٹھیک ہے. تو آپ چیک کر لیں. یا اگلے دن بھی ہمارے ندیم بھائی نے بھی اعتراض کیا تھا، میں کہا جی ٹرے لا کے چیک کر لو، فیتا مار کے چیک کر لو. ٹرے اتاری تو ساری مکھیاں پڑی تھیں، تو اس کا مطلب ہے راکھ نہیں وہ بنی ہوئی، ورنہ تو یہاں سے راکھ ہی ساری نکل رہی ہو، اگر وہ جل کے ہی ہو رہی ہوں. الیکٹرک شاک لگتا ہے، کوئی ایک آدھ پھنس جائے اور وہ ہو جائے، اس سے پوری ڈاکٹرائن نہیں زیرو ہو جاتی. اوور آل یہ شاک کے لیے اور یہ جائز ہے. نبی علیہ السلام نے، بخاری مسلم میں حدیث ہے،
خطرناک سانپوں کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے، بچھوؤں کو مارنے کا حکم دیا ہے جو مضر صحت ہوں، انسان کے لیے یعنی ڈینجرس ہوں. اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات پیدا کیوں کی تھیں اگر ان کو مارنا ہی تھا، تو صرف یہ تو نہیں مر رہی سر، اور زندہ مخلوقات بھی مر رہی ہیں. آپ درختوں کو نہیں مارتے ہیں، درختوں میں بھی زندگی ہے، وہ انسان کی خدمت کے لیے. کتنی بکریاں ذبح ہو رہی ہیں، کتنی مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں، وہ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلٹ فار دا کل یہ ہوئے ہیں. ان کو دوسرے جانور بھی تو کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی چل رہا ہوتا ہے. جب انسان کے لیے ہارمفل ہوتی ہیں تو انسان کو اجازت ہے کہ صرف اتنی، کبھی کسی حدیث میں نہیں آیا کہ آپ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ جا کے تو ادھر جتنے جانور ہیں ان کو آگ لگا دو جو آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو ہمارا حق ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی زیادہ اہم ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے انہی آزمائش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو انسیکٹ کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، الیکٹرک بھی کر سکتے ہیں، اسپرے بھی کر سکتے ہیں. آگ میں جلانے والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، وہ واقعی حرام ہوگا کہ جس میں راکھ بن جائے. اور میں یہاں ضمن عرض کر دوں، مجھے تو پتہ چلا ہے کہ باہر کے ملکوں میں ایون جو کرسچنز بھی ہیں وہ بھی اپنی لاشوں کو آگ لگواتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ قبر کی جگہ بہت مہنگی ہے. اینڈ پہ وہ ایک پوٹلی سی بنا کے دے دیتے ہیں. تو حالانکہ وہ آسمانی ادیان میں بلیو کرنے والے ہیں، ان کے دین میں بھی قبریں ہیں، کرسچنز بھی قبریں بناتے ہیں، یہاں پہ بھی گورے قبرستان موجود ہیں. تو یہ بڑا ایک آزمائش بنی ہوئی ہے. اچھا، اس کے بعد میرے پر ایک ٹروتھ ریویل ہوا کہ یہ جو مرتے ہیں باہر کے ملکوں میں، ان کی لاشیں پاکستان کیوں آتی ہیں ہمیں مصیبت ڈالنے کے لیے؟ ایک تو اس لیے آتی ہیں کیونکہ ہم نے جنازے پڑھنے ہوتے ہیں نا، وہ تو خود ادھر ہی رہ جاتے ہیں. ساتھ تو ایک آدھ بندہ ہی آتا ہے، ادھر ہی پورا خاندان آ جاتا ہے کیا افسوس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، لاش بھیج دیتے ہیں پیچھے سنبھالیں. ہم یہاں ان کے جنازے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، سر بیٹھے ہیں پڑھیں گے، آندہ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک قرات کا اجر ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، جنازہ پڑھو اور دفنانے تک جاؤ، 2 قرات احد پہاڑ کے برابر اجر ہے، وہ ہم کریں گے. لیکن مجھے بعد میں چلا اچھا وہ قبریں مہنگی ہیں جناب، اور بہانے بنائے ہوئے جی وہ سری جو کافروں کے قبرستان ہوتے ہیں. یہ تو کوئی تفریق ہی نہیں اسلام میں. یہ آپ کو کس نے کہانی کروا دی ہے؟ صحابہ کرام کی جو بقیہ غرقت میں قبریں ہیں، منافقین کی قبریں بھی ادھر ہی ہیں. اسلام میں تو کہیں نہیں ہے یہ آپ نے کافروں اور مسلمانوں کا قبرستان الگ کر دینا. وہ قبرستان تو صرف عبرت کے لیے ہے نا، یا تختیاں لگانا، آیتیں لکھنا، یہ تو آپ نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا، اس لیے علیحدہ ہو جاتا ہے. نہ تختی ہو نہ آیت ہو اور قبر ہو ایک بالش وہ بھی کچی، تو کیا انٹرسٹ کسی کو کسی قبر کے ساتھ رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. اسلام آباد میں اس وقت بھی یعنی کافی مہنگی ہے قبر. جو وہاں کے سٹیزن ہیں ان کو تو مل جاتی ہے، باہر کے لوگوں کے لیے تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دیا کہ یہ قبرستان کے پیسے بچانے کے لیے جنازے یہاں پہ آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اپنی مٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے، وہ پیار تو ہمیں اتنا ہی پتہ ہے کہ انہوں نے کبھی مڑ کے پیچھے دیکھا نہیں ہوتا کسی کو، اور وہیں پہ وہ مر جاتے ہیں. سوائے وہ لوگ جو وہاں بیٹھ کے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، وہ تو پاکستان کے سمجھ لیں آپ صحیح محب الوطن پاکستانی ہیں جن کے اوپر پاکستان کی معیشت چل رہی ہے. اگر وہ ڈالرز اور پاؤنڈز وہاں سے نہ بھیجیں، ہماری تو اکانومی اب جو تباہی کے دہانے کے اوپر ہے. یہاں پہ آپ کو جتنا کاروبار زندگی، ہمارے جہلم شہر میں کوئی انڈسٹری نہیں سر، لیکن جہلم کے بازار دیکھیں، ایک ایک دکان بھی ایسی ہے جس میں ملینز کا بزنس روز کا ہو رہا ہے، اور وہ اس پیسے پہ ہو رہا ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستانی انگلینڈ سے بھیج رہے ہیں. کیونکہ وہ پیسے یہاں بھیجتے ہیں تو یہاں پہ لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ خریداری کرتے ہیں. ادھر کے لوگوں کے پاس پیسے آئی کوئی نہیں ہے. اور میں عثمان بھائی کو اگلے دن کہہ رہا تھا کہ یار وہ بیچارے وہاں پہ ڈبل روٹیاں رات کی گرم کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ادھر جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں روزانہ کڑھائی بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں. قسمت کی گال ہے نا جناب. ٹھیک ہے، بلکہ میں وہ پچھلے رمضان میں نا تراویح کے بعد نا میں وہ ایک گولا کھانے کے لیے، برفانی گولا ہوتا ہے نا، میں کھانے کے لیے نا وہ ایک ریڈی پہ جاتا ہوں. بڑا اس نے صاف ستھرا بنایا ہوتا ہے، چینی استعمال کرتا ہے، اسکرین نہیں استعمال کرتا نا. تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک لڑکا گاڑی سے اترا، اس کے ہاتھ میں وہ موبائل تھا جس کو میں چھتر موبائل کہتا ہوں، اسمارٹ فون. اس نے اس کے اوپر نا وہ لائیو ویڈیو کانفرنسنگ آن کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے کسی دوست سے نا بات کر رہا تھا وہاں پہ نا. اچھا، وہ نا اس کو کہتا ہے کہ تو نا ذرا بادام والا بھی گولا بنا، فلانا بنا. ادھر چپسوں والے کو بھی اس نے آرڈر دیا، اور پوری اس نے پلیٹیں سر. اس نے اس کی طرف کیمرہ کہتا ہے اے دیکھ تو اتنے میں سکیاں سڑیاں کھا رہا ہے، ویکھنا پھر کیوں گیا سے اتنے، اے دیکھ میں تیرے سامنے ہوں کھاواں گا. ٹھیک ہے، اے میں گولا کھان لگاؤں، اے میں چپس کھان لگاؤں، اے میں گول گپے کھان لگاؤں. ٹھیک ہے، وہ تو بیچارے ادھر جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو انسان اپنی قسمت کا رزق کھاتا ہے جی، یہ حقیقت بات ہے. وہاں پہ ڈبل روٹیاں کھاتے رہتے ہیں، یہاں پہ لوگ کڑھائیاں بنوا کے کھا رہے ہوتے ہیں، کباب کھا رہے ہوتے ہیں جناب، کبھی ادھر کبھی ہوٹلنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ریمیٹنس کی وجہ سے چل رہا ہے. تو یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے،
باقی وہ واقعی محب الوطن ہے، اور باقی جنہوں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا، وہیں پہ گوروں کی چاکری کی ہے، انہی کو ٹیکسز دیتے رہے ہیں، پیچھے پاکستان کی خیر خبر کوئی نہیں لی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے پھر جنازے ادھر ہی دفنائیں سر، پیسے جن کو دیے ہیں انہی سے جگہ بھی لیں، وہیں پہ دفنائیں. باقی یہاں پہ دفن ہونے سے کچھ نہیں ہونا، آپ مدینہ شریف بقیہ غرقت میں بھی دفن ہو جائیں نا، تب بھی اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جانا ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی اپنی زمین مل گئی ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ جناب جتھے دی مٹی سی ہوتے ہی آگے، وہ جتھے بھی آئے سر مٹی جنت ہی ہونی چاہیے کہ جنت ہی پہنچے. ٹھیک ہے نا جی. جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نے بتایا، بخاری میں حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ بھی ہیں کہ مجھے لادہ سے کفن نہ دینا، کیونکہ یہ تو گل سڑ کے ہڈیوں اور پیپ کا ہی حصہ بننا ہے، یہ تو زندہ بندے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جنتی کفن دے دیتا ہے جو جنتی لوگ ہوتے ہیں ان کو. تو باقی یہ ہمارا جو جسم ہے اور یہ ہماری جو یہ کفن ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اصل میں تو وہ ہے جو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہونے والی ہے. ٹھیک ہوگا. اگر طلاق سے ریلیٹڈ شاید سوال آ گیا کوئی، اگر کنواری لڑکی کو نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا اس حوالے سے جو لوگ حلالہ کرواتے ہیں اور صرف کاغذی نکاح کر کے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے کر دوبارہ پچھلے خامد کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اچھا، یہ بڑی عقل مندی والا سوال کسی نے کیا، اس نے انالوجی بڑی زبردست بنائی ہے کاغذی حلالہ کرانے کے لیے، کہ کنواری لڑکی کو تو طلاق اسٹیبلش ہو جاتی ہے نا، جو خالی نکاح ہوئی ہو ابھی رخصتی نہ، یعنی غیر مدخولہ اسے کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ انٹر کورس یا وہ ازدواجی تعلق نہ قائم ہوا ہو. تو ایک عورت کا نکاح ہوا، ابھی خاوند کے ساتھ اس کا ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے اور خاوند ادھر ہے، اور وہ طلاق دے دیتا ہے، تو یقیناً طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ نیا نکاح بھی کر سکتی ہے، اور اس کو عدت بھی نہیں گزارنی ہوگی، اسی دن نیا نکاح کر سکتی ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن اگر یہ والی طلاق ہوئی ہے نا، ایون 3 طلاقیں دی ہیں، ویسے تو 1 طلاق کافی ہے، 3 طلاقیں بھی دی ہوئی ہیں نا، تو ایسی عورت کے ساتھ دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ ازدواجی تعلق نہیں نا قائم کیا ہوا، تو نئے نکاح نئے حق بیر کے ساتھ دوبارہ آپ اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، حلالے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اب رہا کاغذی حلالہ اس عورت کا جس کا میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہوا ہے. اب ایسی عورت نے اگر اپنے خاوند سے طلاق لی ہے یا اس کے خاوند نے اسے فارغ کر دیا، بعد میں وہ اپنے اسی خاوند کی طرف واپس جانا چاہتی ہے، اور اب وہ کہے جی میں کسی کے ساتھ کاغذی نکاح کر لوں، پھر وہ مجھے طلاق دے دے تو میں اپنے پہلے خاوند کی طرف واپس چلی جاؤں. جس طرح کے رخصتی سے پہلے بھی تو عورتوں کو طلاق واقع ہو جاتی ہے، سر اس کیس میں جو مدخولہ عورت ہے نا، اس کی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اسی طرح ایک عورت کو طلاق دے دی اس کے شوہر نے، اس نے نئے مرد کے ساتھ شادی کی، پھر اس کا اچانک موڈ بنا میں پرانے خاوند کی طرف جاؤں گی، تو نبی علیہ السلام سے کہا میں طلاق، آپ نے فرمایا جب تک تم ایک دوسرے کا ذائقہ نہ چکھ لو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہ قائم کر لو، اس وقت تک یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، تم پچھلے خاوند کی طرف نہیں جا سکتی. اس طریقے سے اگر پچھلے خاوند کی طرف جانا ہے، ویسے تو طلاق ہو جائے گی، لیکن پچھلے خاوند کی طرف جانے کے لیے ازدواجی تعلق قائم کرنا ضروری ہے. اور آپ ٹینشن نہ لیں، کاغذی لالے کوئی نہیں ہوتے ہیں، مولوی لالے کٹ دینے، لالے مولوی ہوتے ہیں وہ کٹ دینے، انہوں نے طریقہ آندہ ہے، لیکن یہ سب کے سب حرام ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، کروانے والے پہ بھی لعنت. اور کتنا ظلم ہے کہ عورت کو سزا کی بھیڑ سے چڑھا دیتے ہیں. غصہ مرد نے نکالا ہوتا ہے بیوی کے اوپر، اور مرد حلالہ کٹوانا چاہیے. وہ میں طریقہ تو دساں گا، میں کیمرے نہیں دس سکتا. کہ یعنی میں جتنے لوگوں کے کبھی کبھار دوستوں کے میں نکاح پڑھانے کے لیے جب چلا جاؤں نا، ریلیٹیوز کے، فیس بھی لیلا پڑھانا، پیسے نہیں لیتا، تو میں ہمیشہ جس کا نکاح پڑھاتا ہوں نا، میری کوشش ہوتی ہے میں اس کو ترغیب دوں کہ بھئی جتنا مرضی غصہ ہے، کبھی طلاق کا لفظ نہیں اپنی زبان پہ لانا. غصہ تو تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا ہو جانا ہوتا ہے سر، لیکن یہ تیر چلا ہوا واپس نہیں آتا. لوگ بڑے جذبات میں اس وقت پھر کہتے ہیں منڈا غصے ہی، وہ غصے ہی طلاق دے گا نا، ٹھیک ہے نا، خوشی سے تو کوئی نہیں دے رہا ہوتا. تو حلالہ اس طرح پری پلان حلالہ تو منع ہے. باقی سورۃ البقرہ میں موجود ہے، اگر آٹومیٹک حلالہ ہو جائے تو وہ جائز ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہوئی یا اس کا خامن سے اس نے خلا لے لیا اور بعد میں کسی اور خامن سے ہوا، پھر اس نے بھی چھوڑ دیا، پھر وہ پہلے خامن کی طرف واپس آ سکتی. لیکن خلا کے کیس میں یاد رکھیے گا، اگر عورت خلا لے، مرد نے طلاق نہ دی ہو، پھر حلالے کے بغیر بھی اپنے وہ پچھلے مرد کی طرف نئے نکاح سے جا سکتی ہے، کیونکہ عورت کو طلاق نہیں ہوئی ہوئی نا، خامن نے تو اپنا حق نہیں استعمال کیا. ٹھیک ہے. میرا طلاق اور خلا کے اوپر بھی ایک کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا. آپ یہ طلاق، خلا اور رجوع لکھیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا. بعض غیر مسلم بھی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی عورتوں کو کس چیز کی سزا ہے کہ جی وہ حلالہ کر کے پچھلے خاوند کی طرف واپس آئے، قصور تو مرد کا تھا.
تو سر اس حلالے کو تو اسلام کہتے ہی حرام ہے، وہ تو فقہ حنفی کے مولویوں کا بنایا ہوا حلالہ ہے. اسلام تو اس حلالے کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے. باقی رہا کہ وہ اسلام تو یہ عورت کو سیکیورٹی دے رہا ہے، اس کا تقدس بحال کروا رہا ہے اس حوالے سے کہ بھئی اگر وہ پچھلا خاوند اس کو اپنے عقد میں لینا چاہتا ہے تو وہ پھر اتنی بڑی ریسٹرکشن لگا دیے کہ یہ تیرے قابل نہیں اب ہوگی اس وقت تک جب تک کہ یہ والا معاملہ نہ ہو جائے. یہ تو بہت بڑی ریسٹرکشن اس کے اوپر لگا دی، ورنہ تو تماشا ہی لگا رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ عورت کو عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ عورت کی رسپیکٹ ہے، کہ یہ نہیں کہ جب چاہے طلاق دے دی اور جب چاہے رجوع کر لیا، کہ نہیں یہ اتنی قابل احترام ہے کہ اب اگر تم نے طلاق دے دی ہے تو یہ اب تم رجوع نہیں اس کے ساتھ کر سکتے اگر 3 طلاق دے دی ہوئی ہے، اللہ یہ کہ آٹومیٹکلی کو معاملہ ہو جائے اور وہ بھی پورا وہ والا ہو تو پھر یہ عورت کو بہت بڑی سیکیورٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ تذلیل نہیں ہے عورت کی، تذلیل وہ ہے جو ہمارے حنفی مولویوں نے بنا دیا، اور فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے، حنفی مولویوں نے بنائی ہے. اس میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جیسے اب مفتی اکمل صاحب ہیں، ان کا میں نے خود یعنی کیو ٹی وی پہ دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ حرام ہے یہ حلالہ کرنا اور کروانا، لعنت ہے. یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے، لیکن ان کو حدیث کے ساتھ یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ یہ کر رہے کون ہے. وہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انہی کے مکتب فکر کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اہل حدیث تو نہیں کر رہے ہوتے نا. ٹھیک ہے، تو ہم تو حلالے کو بھی غلط سمجھتے ہیں اور حرامے کو بھی. حرامہ یہ کہ 3 طلاقیں دے دیے پھر زبردستی ایک کہہ کے رجوع کروا دیتا. تو مسئلہ نمبر 15 میرا دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا، حلالہ بھی حرام ہے تو حرامہ بھی حرام ہے. وہ تو اس کو خدمات کہتے ہیں. اور جی خدمات ہیں، وہ حلالے کو خدمات کہتے ہیں، یہ حرامے کو خدمات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، طلاق یا خلا کے بغیر میاں بیوی 10 سال الگ رہیں تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ 100 سال بھی لگ رہے نکاح نہیں ٹوٹے گا. نکاح تو اسی طریقے سے ٹوٹے گا جب وہ طلاق دے گا یا خلا لے لے گی، لیکن اس دوران وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. وہ عورت، مرد کو تو چلے اجازت ہے، عورت نہیں کر سکتی کہ اب لادے ہی رہ رہے ہیں تو ٹوٹ گیا ہوگا. یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ ناراضگی سے لادہ ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات، پھر 10 سال بعد جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کو خیال آتا ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں. تو اس سے نہیں نکاح ٹوٹتا، اور یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے. نکاح اسی طریقے سے ٹوٹے گا جیسے ٹوٹتا ہے. ارے رجوع کے لیے چھونا ضروری ہے ہاں، یا ویسی بات چیت سے بھی رجوع ہو جائے گا؟ اگر دوسرے ملک میں بیٹھا ہے اور صرف وہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے میں تمہاری طرف رجوع لاتا ہوں تو رجوع ہو جائے گا. ٹھیک. ہاں، اگر طلاق لکھ کر رکھ دی ہے اور بھجوائی نہیں ہے، بھجوا دی تو مگر ڈاک بیوی کو نہیں ملی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی؟ اگر تو اس نے طلاق کے لیے یہ لکھا تھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جیسے ہی ہوں کا لفظ ختم ہوا جی اس کے اوپر بم پڑ جائے، وہ جل جائے کاغذ، طلاق ہو چکی ہوئی ہے. یہ مرد کا حق ہے، اس کے لیے عورت کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکیلے کمرے میں بیٹھ کے وہ اپنے تصور میں کر دے، ٹیکسٹ میسج بھیج دے، وہ اپنا حق یوز کر چکا. ایک طلاق رجوع کر سکتا ہے اگر 1 یا 2 دی ہوئی ہے. تو البتہ یہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ تھا جو مس یوز ہوا ہے. فقہ حنفی والے آپ کو پتہ نا ایک چیز پہلے خود بناتے ہیں، جیسے میں نے بتایا نا کہ اگر کسی جو ہے وہ جنگل کے اندر 12 بندے ہوں، 12 ہی ننگے ہوں تو امامت کون کروائے گا؟ پھر ہمیں کہتے ہیں بتاؤ قرآن حدیث میں مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے بتایا. تو میں پھر وہ مسئلے بتاتا ہوں جو آپ کے بزرگوں کو بھی نہیں پتا تھے، میں بھی کاٹ کے دیتا ہوں. پھر میں کہنا بزرگاں تو پھر میں ہوتے ہو گیا ہوں. اتنی بیہودہ باتیں قرآن حدیث میں تو نہیں لکھی ہوں گی. قرآن حدیث میں تو آپ کو ڈاکٹرائن کلیئر کی جائے گی، باقی مسئلہ اجتہاد کا ہے. اس وقت سچویشن انہوں نے دیکھنی ہے کہ وہ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، تو بلکہ اس سے پہلے پوچھا جائے گا یہ واقعہ کہاں پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں، ایویں کہانی کراندے رہتے ہو، خود سے بنا کے یعنی اس طریقے سے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں. تو وہ مسئلہ یعنی جب آئے گا پریکٹیکلی پھر اس وقت اجتہاد کیا جائے گا. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام سرکمسٹانسز کے اوپر حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اجازت دیتا ہے کہ وہ اس وقت بیسٹ پاسبل کیا چیز تھی. سوال کیا تھا کہ اگر طلاق لکھ کر رکھ دی ہے ہاں، تو اس میں وہ مسئلہ کیا فقہ حنفی میں تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جیسے ہی تجھے میرا خط ملے تو متعلقہ ہو جائے گی. ایڈی مشکل اردو تو کوئی نہیں لکھتا نا. اچھا واقعی اب یہ جو جملہ ہے نا کہ جیسے ہی تجھے یہ خط ملے تو متعلقہ ہو جائے گی، تو اب یہ اس نے مشروط کر دیا ہے خط ملنے کے اوپر. ایسا خط اگر راستے میں ڈاکیا پھینک دے یا آپ ڈاکیے سے لے کے بیوی تک نہ پہنچنے دیں تو طلاق نہیں واقع ہوگی. اب وہ جو وکیلوں کے تھرو بھی کورٹ سے بھی بھجوا رہے ہوتے ہیں لکھ کے سائن کر کے، وہ کہتے ہیں ڈاکیا پڑھو یار، اس تک پہنچے نا. وہ سر وہ لکھتے ہی ہوگی بھی تھی. وہ مسئلہ یہ تھا جو مس یوز ہوا ہے. مس یوز اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اتنی مشکل کہانی کرا کے نا یعنی بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے،
اور بڑے بڑے واقعات بھی مشہور کیے ہیں انہوں نے کہ جناب خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں بھی وہ اتنے بےہودہ ہیں، چھوڑ دیں، میں بیان نہیں کرتا، چھوڑیں۔ اچھا یہ آج کل وکیل بھی جو ہے 3 طلاقوں پہ سائن کروا رہے ہیں، غلط کرواتے ہیں۔ میں نے تو بلکہ طلاق کے اوپر ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر طلاق دینا ناگزیر ہو جائے، اس لیول تک بات پہنچ جائے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ خلا لے لے تاکہ دوبارہ نکاح کا راستہ کھلا لے بغیر حلالے کے۔ حلالہ تو خیر کروانا ہی حرام ہے، ان نیچرل حلالے والا بھی معاملہ اس کی ضرورت نہ پڑے۔ خلا لے گی تو وہ مسند شافعی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر خلا لیا ہوا ہے عورت نے تو وہ اسی مرد کی طرف دوبارہ جا سکتی ہے، کیونکہ مرد نے تو طلاق کا اختیار نہیں استعمال کیا ہوا۔ یہ ظالم کیا کرتے ہیں، تینوں لکھواتے ہیں اور کٹھی لکھوا دیتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں۔ بالکل، تو وہ یعنی مرغی کہتے ہیں صحیح تھی کہ کو دو دوبارہ تو ہو ہی نہ سکے کچھ، اور پھر مصیبت پڑ جاتی ہے۔ تو خلا لینا چاہیے عورت کو تاکہ دوبارہ چانس رہے، اور ویسے بھی مرد کو بھی ایک ہی طلاق دینی چاہیے۔ ایک طلاق کے بعد جب 3 مہینے گزریں گے وہ عورت ویسے ہی طلاق بائن ہو جائے گی، وہ نیا نکاح کر سکتی ہے اپنی مرضی سے، چاہے تو پچھلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے، چاہے کوئی نئے خاوند کے ساتھ۔ 3 طلاق دینا تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، ایک دفعہ ہی طلاق دینی۔ یہ تو صرف آپشن اس لیے رکھا گیا ایک دفعہ دی، شاید رجوع کا موڈ بن جائے، پھر کبھی بعد میں مسئلہ ہو تو دوبارہ دے لے۔ رجوع کا اس طرح ہوا ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی۔ تو 3 دفعہ جو الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی دفعہ دی جا سکتی ہے، تیسری دفعہ دی تو کام ختم۔ ٹھیک۔ دور صحابہ میں بغض علی کی وجہ قبائلی تعصب یا اقتدار تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی بغض مسلمانوں میں اہل بیت یا مولا علی علیہ السلام سے متعلق بہت زیادہ جو ہے متشدد طریقے سے وہ اس لیے پایا جاتا ہے؟ میرے بھائی میں اس پہ اکثر بولتا رہتا ہوں، میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، میں آج اس کو دوبارہ ڈسکس نہیں کرتا۔ بغض علی دور امیہ میں، اصل میں اس زمانے میں تو ٹھیک ہے، ایک بنو امیہ کا قبائلی تعصب تھا، چونکہ نبوت بنو ہاشم میں آ گئی، پہلے مکے کے سردار یہ لوگ تھے، انہوں نے کلمہ بھی بالکل اینڈ پہ پڑھا، تو ان کو ایک تھا کہ یار ہم تو ایک ایلیٹ کلاس تھے، ٹھیک ہے، کنگ فیملی تھی، اور اب غریب لوگ جو ہیں وہ کنگ شپ کے اوپر آ گئے، نبی اللہ نے ان میں مبعوث کر دیا۔ آج جو ہے وہ سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے ایسا ہو چکا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ عرب ملکوں کے اندر اگر آپ کے پاسپورٹ پہ نام علی حسن حسین لکھا ہوا ہے تو فوراً کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ مطلب وہ فوراً اس موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ شیعہ نہ ہو یہ وہ۔ ایک طرف کہتے ہیں علی حسن حسین ہمارے ہیں، دوسری طرف شیعہ ہونے کا بھی شک کرتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ، یعنی اہل سنت کے ہاں، شیعہ کے ہاں تو پایا جاتا ہے، اہل سنت کے ہاں بھی یعنی ناموں کو رکھا جائے۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کوئی بھی سنی جان بوجھ کے بغض علی نہیں رکھ رہا ہوتا، وہ بیسیکلی بغض علی نہیں ہوتا، وہ بغض شیعہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنیوں کی جتنی مسجدیں ہیں آپ یہ دیکھیں گے نہیں کہ ان میں 3 خلفاء کے نام لکھے ہوں، چوتھے کا نہ لکھا ہو۔ کوئی ایک مسجد، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں بین فرقے ہیں نا، یا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، پوری دنیا میں کوئی ایک مسجد ایسی دکھائیں کہ مسجد سنیوں کی ہو، حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کا نام لکھا ہو، علی کا نہ لکھا ہو۔ سنی تو حق 4 یار کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، بالکل۔ خلافت راشدہ وہ کہتے ہی 4 یار ہیں، 5 یار بھی کبھی کسی نے جرت نہیں کیا ہے۔ ایون جو وہ 5ویں یار کو کی بڑا دفاع کرتے ہیں وہ بھی حق 4 یار ہی کہتے ہیں، کیوں جی سر؟ جی بالکل، وہ بھی حق 4 یار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بغض علی نہیں ہے، بیسیکلی سنی شیعہ ٹسل کی وجہ سے ظاہر نیچرل اس کا رزلٹ نکلتا ہے جو غلط ہے۔ اس لیے ناسبیت کے خلاف پھر ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ سنیت کا جنازہ نکالا ہے اس نے، اور ناسبیت کی وجہ سے پھر رافضیت بھی بڑی پروموٹ ہوئی ہے۔ کاؤنٹر نیریٹو پھر اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے۔ جب آل امیہ کے دور میں 60 سال تک ممبروں پر سب و شتم ہوا حضرت علی پہ، تو مخالفین پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو زبان استعمال کرتے رہے کنٹینر پہ، ٹھیک ہے، اب جب ان کے اپنی سسٹر کا ایک ایشو نکلا ہے تو اب وہی زبان عمران خان صاحب کے والد صاحب کے بارے میں، ان کی بہن کے بارے میں وہ دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے کہا کون اپنے باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا جو دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے جواب میں دیتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خدا کو برا مت کہو، سورۃ الانعام کے اندر، وہ تمہارے سچے کو بھی برا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کی قبریں اکھاڑی جا رہی ہیں، اور یعنی ایک ذاتی دشمنی کے اوپر۔ چلو کوئی دینی مسئلہ ہو تو ہم مرے ہوئے بندے کو کنڈیم کر سکتے ہیں کہ اس نے دین کا یہ نقصان کیا ہے، اس کی تعلیمات سے یہ دین میں بگاڑا ہے۔ دنیاوی طور پہ خام خواہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا اس طریقے سے۔ کل میں وہ فیض اللہ نیازی صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ پہلے تو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، پھر علیحدہ ہو گئے نا، تو عمران خان صاحب کے جو والد ہیں نا، والد تھے وہ ان کے چچا ہیں، وہ کہتا ہے جی میں قسم اٹھا کہہ سکتا ہوں کہ میرا چچا 1 روپے کی بھی روادار نہیں ہے
اتنا ایماندار وہ شخص تھا. لیکن کہتا ہے یہ اب جو کچھ اس کو گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں اس میں عمران خان صاحب کا قصور ہے. کیوں انہوں نے دوسروں کے باپ کو کہا تو اب یہ بھگتے. کہتے ہیں بہرحال ایز اے انسان میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ان پہ جتنے الزامات ہیں غلط ہیں, لیکن یہ لگیں گے کیونکہ جب آپ کسی کے باپ کو برا کہیں گے آپ کے باپ کو بھی لوگ برا کہیں گے. لیکن اس سے کوئی یہ پلی نہ لے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے جن بزرگوں نے دین کا جنازہ نکالا, نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں بگاڑ پیدا کیا, گستاخانہ عقیدے عام کیے, ہم ان کے بارے میں مطلب بولنا چھوڑ دیں. ایسا نہیں, ہم ان کی شخصیات کے بارے میں نہیں بولتے, ان کی تعلیمات کے بارے میں بولتے ہیں جس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. آپ کوئی شخص کہے کہ جی غلام احمد قادیانی تو مر چکا ہے, اس کو ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور بھئی آج تک ہم بھگت رہے ہیں اس کی غلط تعلیمات کو, کیوں نہ ڈسکس کریں؟ تو صرف قادیانی پہ تو نہ رہے, آپ کے بزرگ بابے بھی تو جو کچھ کر کے گئے ہیں وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, وہ دیکھ لیں. ہم بار بار ڈسکس نہیں کرنا چاہتے اسے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ایک میرا کلپ بھی ہے سر, قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے, بڑا ٹروتھ ریویلنگ ہے. لوگ کہتے ہیں یار ایڈی سیدھی گل ہے سمجھ کیوں نہیں آتی. سارا کلپ دیکھو تو پتہ لگ جائے گا کیوں نہیں سمجھ آتی. تو بھی نہیں سمجھ آ رہی سیدھی گل. ایاک نعبد و ایاک نستعین ایڈی سیدھی گل ہے, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے کروڑوں لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. گلاں سیدھیاں سن لیکن انہوں نے ٹیڑھی کر دیتی ہیں, انہوں نے ٹیڑھی کی ہیں. باتیں تو بالکل سیدھی تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, لنڈن میں ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے لوگ سجدہ کی حالت میں نمازی کے آگے سے گزرنے کو جائز سمجھتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, سجدے کی حالت میں کیا, کسی حالت میں بھی نہیں گزر سکتے آپ نمازی کے آگے سے. یہ تو بالکل حرام ہے. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے جی آپ 2 صفحے چھوڑ کے گزر جائیں, سر اگر یہ باتیں ہوتی تو سترے کا کنسیپٹ ہی نہ آتا. یہ کسی حدیث میں لکھا ہے 2 صفحے چھوڑ کے آپ گزر سکتے ہیں. اور یہ چیز میں نے حرمین میں بھی دیکھی ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں ایتھے گزر سکتے ہو. سر حرم میں تو وہ 1 لاکھ گنا, چل 1 لاکھ والی تو روایت ضعیف ہے, 10,000 گنا بڑا گنا تو بن جائے گا اگر آپ جو ہے وہ وہاں سے نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں. کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب جان لیتا تو 40 تک کھڑا رہتا. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں کہ 40 سال تھے یہ 40 دن. لیکن سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب جان لیتا تو 100 سال تک کھڑا رہتا. اور الموطا امام مالک میں حدیث ہے کہ جو شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب جان لیتا وہ زمین میں دھس جانے کو ترجیح دیتا کہ یہ چھوٹا عذاب ہے لیکن وہ عذاب مجھے نہ ہو. جناب یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں الحمدللہ اس حوالے سے. کتنی یار مجھے بتائیں کوئی صلاۃ و تسبیح نیت کی ہوتی ہے کسی نے, 3 یا 4 منٹ کی گیم ہوتی ہے, بندہ نہیں انتظار کر سکتا. آپ کو کہا جا رہا ہے 100 سال انتظار کریں تو آپ جناب 100 سیکنڈ کے لیے انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کوشش یہ کرتے تھے سترے کا اہتمام کریں. اچھا نمازی کو بھی تو چاہیے نا وہ ایسی جگہ نا نماز نیت کر لے کہ وہ راستہ ہو. جیسے فرض پڑھنے کے بعد لوگ ایسی جگہ پہ سنت نیت کر لیتے ہیں جو راستہ ہے. یہ ظلم ہے. آپ کو سترے تلاش کرنا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مغرب کی جب اذان ہوتی تھی نا تو میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ ستونوں کو تلاش کرتے تھے مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور مغرب سے پہلے جو 8 سنت یا اہل حدیث نے زندہ رکھی ہے یہ عرب میں ہے, باقی حنفی تو ضد میں ہیں, حالانکہ مانتے ہیں, کہتے ہیں غیر موقع ہے. یار پڑھنے تو دو نا. اور رمضان میں 15-15 منٹ تک افطاری کرتے رہتے ہیں. آپ اس افطاری کے دوران بھی حنفیوں کی مسئلے میں نفل نیت کر لیں, دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کھجورے کھانے دیں گے, سموسے کھانے دیں گے, نفل نہیں تو پڑھنے لگے. حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے, حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر اذان اور ہر اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا 3 دفعہ فرمایا, اور پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے جس کی مرضی چھوڑ دے. ہمیں باقیوں کا تو پتہ ہے کہ فجر اور فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں. ظہر میں تو 4 ہیں, عصر میں بھی 4 ہیں, 2 بھی پڑھ سکتے ہیں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں عصر کی. عشاء میں بھی 2 بھی پڑھ سکتے ہیں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مغرب والی ساری سکپ ہوئی ہوئی ہے, باقی ساری ہیں اپنی جگہ پہ. وہ ایک کنفلکٹ آ گیا انفی شافی اختلاف کی وجہ سے, حالانکہ وہ یہ اختلاف تو ہے ہی نہیں تھا. تو وہ صحابہ کرام ستونوں کو تلاش کرتے تھے. اچھا اس سے 2 رزلٹ نکلے کہ صحابہ سترے کا اہتمام کرتے تھے. دوسرا رزلٹ نکلا کہ مسجد میں بھی نوافل اور سنتے پڑھ سکتے ہیں آپ. اگرچہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں وہ سنتیں ادا کرتا ہے یا نفلی نماز,
میری بھی کوشش ہوتی ہے گھر میں پڑھوں لیکن مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض اوقات گھر جا کے ایسی فٹیکیں پڑھ جاتی ہیں سنتے رہ ہی جاتی ہیں, تو پھر آپ مسجد میں بھی پڑھ لیں, یہ بھی ثابت ہے سنت, اور اس میں آپ نے جگہ بھی بدلنی ہے, وہ افضل ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے شام گیا تو وہ مقصورہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے جمعے کی. مقصورہ انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک سیکیورٹی کا کمرہ بنایا ہوا تھا, کیونکہ ظاہر سیکیورٹی ایشوز تھیں ہمارے. دیکھیں نا 3 خلفاء شہید ہو چکے ہوئے تھے, حضرت عمر شہید ہوئے, حضرت عثمان, حضرت علی. تو اس کے بعد حضرت بن معاویہ جب خلیفہ بنے تو وہ پھر سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے پبلکلی نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد میں, تو وہ انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک مقصورہ کمرہ بنوایا ہوا تھا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جمعے کی نماز کا جب سلام پھر گیا تو ایک تابعی جو ہے نا ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے ادھر ہی کھڑے ہو کے سنت نیت کر لی. تو جب وہ نماز پڑھ چکے تو حضرت معاویہ نے ان کو کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام نے ہمیں فرض کے فوراً بعد اسی جگہ پہ اگلی سنت نماز پڑھنے سے منع فرمایا, جب تک کہ ہم تھوڑا وقت دے کے وقفہ نہ کر لیں یا ہم اپنی جگہ نہ بدل لیں. تو جگہ بدل کے پڑھو. اس لیے آپ دیکھیں نا نماز جب ہوتی ہے تو لوگ سکیٹرڈ ہوتے ہیں, یہ سنت ہے, عملی تواتر مسلمانوں کا چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مسلم کی اس حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کو مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اگر کوئی نیو کمر آ جاتا نا, وہ سمجھتا کہ یہ 2 رکعتیں مغرب کی بعد والی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. اس سے بھی پتا چلا کہ مغرب کی بعد والی بھی صحابہ ادھر ہی پڑھتے تھے اور سکیٹرڈ ہو کے پڑھتے تھے. کتنے رزلٹ ان چیزوں سے نکلتے ہیں. سر مسجد حرام کتنی بڑی مسجد ہے, بادشاہی مسجد کتنی بڑی مسجد ہے, آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے. ایک روایت ہے کمزور ابو داؤد کے اندر کہ اگر کوئی ایک پتھر اٹھا کے پھینکے تو جتنی دور تک جاتا ہے نا اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. تو سر وہ بھی ساڑھے فائدے دی نہیں ہے, کیونکہ ساڑھے تے سارے کرکٹ کھیڑ دینے تو ساری مسجد ہی پار کر دیں گے. وہ روایت بھی کمزور ہے. صرف یہ ہے کہ آپ سترہ سامنے رکھیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے ایک صحابی آگے نیزہ اٹھا کے چلتا تھا, باقاعدہ سترہ آگے جا کے گاڑتا تھا. آپ نماز نیت کرتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس سترے کے آگے سے جانور بھی گزر رہے ہوتے تھے, قافلے بھی گزر رہے ہوتے تھے. یعنی یہ پتہ چلا کہ اگر امام کے آگے سترہ ہے تو مقتدی کے لیے کافی ہے. وہ بخاری میں حدیث بھی ایک صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا, میں صفوں کے آگے سے بھی گزر جاتا تھا, مجھے کوئی منع نہیں کرتا تھا. یعنی امام کے ساتھ آپ جب جماعت میں ہیں تو امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے. تو اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے سائڈ سے ہو کے پہلی میں جا سکتے ہیں. بعض اوقات وہ وضو لی جگہ ایسی جگہ بنی ہوتی ہے کہ آپ کو نمازیوں کے آگے سے گزر کے جانا پڑتا ہے, لوگ نہیں جا رہے ہوتے کہ نماز ہو رہی ہے. بھائی جماعت سے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف امام کے آگے سے گزرنا حرام ہے, اور وہ بھی سترے کے اندر سے, سترے کے پار سے اس کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں. مقتدی کے آگے سترے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سترہ امام کا کافی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام سواری بٹھا کے اس کو سترہ بنا کے نماز پڑھتے تھے, اور جب سواری چلی جاتی تھی تو آپ اونٹ کے اوپر جو پالان ہے نا اس کو رکھ لیتے تھے سامنے. اسی سے پھر مسئلہ نکلا ہے کہ سترہ کم از کم 1 ہاتھ ہونا چاہیے. 1 ہاتھ کہتے ہیں 1.5 فٹ کو, ٹھیک ہے, آدھا گز. شریعت یہ بنتا ہے 1.5 فٹ کم از کم. یہ سترہ پیچھے سے پکڑا جی, میں ان کو دکھا بھی دوں, ایک سترہ پیچھے سے پکڑا دیں. 1.5 ہاتھ سترہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہم نے اپنی اکیڈمی میں باقاعدہ سترے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اور یعنی یہاں پہ بھی جب وہ نماز لوگ سکیٹرڈ ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کے آگے تو سترہ ہوتا ہے. یہ سترہ آپ دیکھ لیں ہم نے باقاعدہ یعنی ناپ کے بنوایا ہوا ہے. یعنی ایک اس کو ایک جو ہے نا وہ ہونا چاہیے 1.5 فٹ, آدھا گز, ٹھیک ہو گیا, 1 ہاتھ کے برابر. اور کم از کم یعنی ایک شہادت کی انگلی جتنا موٹا کم از کم اتنا ہونا چاہیے. تو یہ سترہ ہے, اور یہ سنت اہل حدیث نے زندہ کیا. آپ کو اہل حدیث کی تمام مسجدوں میں اماموں کے آگے یہ ملے گا. باقی لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں. اب کچھ میں نے دیوبند کو اور بریلویوں کی مسجد میں بھی سترے دیکھے ہیں, اور یہ سترے انہیں یعنی ضروری ہیں. باقی یہ جو علماء عرب کا موقف ہے نا کہ سترہ واجب ہے, وہ باطل ہے. وہ کہتے ہیں کہ سترے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہاں پہ بھی کچھ اہل حدیث کا موقف ہے کہ ہر نماز میں ہر بندے کے سامنے سترہ ہونا ضروری ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. مستدل حاکم میں صحیح سند سے موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ ایک کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنے سامنے سترہ نہیں رکھا ہوا تھا. سترہ واجب نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, لیکن دوسروں کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ سامنے رکھیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی نے سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص اس سترے اور اس بندے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے, اس سے لڑو, وہ شیطان ہے. اور عربی سر اس طرح ہی کر دینے, فوراً ہاتھ ایسے رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ نماز کے وقت ان کا دھیان ہوتا ہے, فوراً ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں, نہیں گزرنے دیتے.
حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے ایک دفعہ ایک بکری گزرنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو نہیں گزرنے دیا اور سترے کی پرلی طرف سے گزارا، آپ نے اس کو یوں آگے کیا، بکری کو بھی نہیں آگے سے گزرنے دیا۔ تو سترا جو ہے یہ ایک بڑی پیاری سنت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے، کنسنٹریشن بھی آ جاتی ہے، انسان بے فکر ہو کے نماز پڑھتا ہے، کسی ایسی اوپن جگہ پہ پڑھنی پڑ جائے۔ ہمارے آفس میں بڑا زبردست کام کیا ہوا انہوں نے لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے، اور میں یہ مشورہ آپ کو لاہور جانے کا کرایہ بھی دے رہا ہوں، وہاں صرف رستہ نہیں دس رہا۔ ہر مسجد کے اندر نا یہ ہونا چاہیے۔ ایک اور میں نے بریلویوں کی مسجد اسلام آباد میں دیکھی ہے، ادھر بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ ہمارے آفس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو پہلی صف ہے، پہلی صف کے بعد آگے وہ محراب آ جاتا ہے نا، تو امام کے پاؤں تو محراب سے باہر ہوتے ہیں، باقی جسم اندر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ محراب جو ہے نا وہ مسجد تو باہر ہوتا ہے، ادھر ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف ہی ٹوٹ جاتا ہے، وہ مسجد کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ وہ محراب اس لیے بنایا گیا تھا بعد میں تاکہ آواز ریباؤنڈ ہو کے پیچھے تک جائے، تو وہ امام اس لیے باہر کھڑا ہوتا ہے کہ آگے کھڑا ہوگا تو بہت ہی آکورڈ لگے گا نا، وہ تو باہر ہی اس کو کھڑا ہونا چاہیے نا، وہ بالکل ہی کٹا ہوا لگے گا اس سے۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ امام کے جو پاؤں ہیں نا جہاں پہ، اس کے بعد پہلی صف شروع ہو جاتی ہے، امام کے پاؤں کی سیدھ میں صرف ایک مصلے کی جگہ چھوڑ کے اس کے دائیں بائیں انہوں نے مکمل سترے کی ایک لائن بنا دی ہے۔ یعنی یہ جو موٹی شیٹ جس کا یہ ٹیبل بنا ہوا ہے نا، 1.5 فٹ شیٹ اونچی رکھتے ہوئے نا تھرو آؤٹ پوری، یعنی مسجد ہے نا تقریباً وہ 70 فٹ ہے، 70 فٹ انہوں نے شیٹ لگا دی ہے زمین کے اوپر نا ایسے کھڑی کر کے، اور راول بورڈز کے ذریعے بڑی خوبصورت اس پہ محراب بھی بنے ہوئے ہیں، خوبصورت اس کے اوپر ڈیزائننگ کرائی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جیسے ہی اسلام پھرتا ہے تو وہاں تو 500-600 بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پچھلی صف تو ساری تقریباً آخری رکعت میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اب پہلی رکعت والے نے پیچھے جانا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سترے کو کراس کرتا ہے، یوں ہوتا ہوا سائڈ پہ چلا جاتا ہے اور یوں اس طرف سے باہر نکل جاتا ہے، دونوں طرف انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے۔ ایون تیسری صف والا بھی اپنے سے آگے والی صف، آپ کے آگے تو کسی کی نماز ایسا نہیں ہوتا نا کہ وہ پڑھ رہا ہو، آپ کے پیچھے والا ہی جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اگلی صف میں وہ کراس کرتے کرتے سترا کراس کرتے ہیں، پھر یوں کر کے دائیں یا بائیں چل کے اس طرف سے نکل جاتے ہیں۔ سمجھ آگی بات کی؟ تو یہ اس طرح مسجدوں میں سترے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور کئی مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پہلی صف میں باقاعدہ ٹیک کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے۔ عرب ملکوں میں تو ایسی آپ کو کرسیاں ملتی ہیں، زمین پہ بھی وہ ٹیک لگا کے بیٹھ لیتے ہیں، ٹانگ یعنی کمر کا ایشو ہوتا ہے، زمین پہ ٹیک لگا کے، کرسی پہ نہیں۔ تو میں نے یعنی دیکھا ایک اسلام آباد میں مسجد، انہوں نے باقاعدہ وہ صوفے کی وہ جو گدی ہوتی ہے نا موٹی، تھرو آؤٹ پہلی صف میں نا انہوں نے پہلی اور دوسری صف کے درمیان لگائی ہوئی ہے تاکہ پہلی صف والے اس کو ٹیک لگا کے بیٹھے، جو پہلے آ جاتے ہیں نا ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا اذان کا نہیں بھی ٹائم ہے؟ اگر کبھی جماعت سے نماز پڑھنے کے دوران انسان بھول جائے کہ وہ امام کے پیچھے اور امام سے پہلے انتقال ارکان کر جائے تو کیا کفارہ ہوگا؟ توبہ ہی بعد میں کرے، وہ رک جائے، ایک آدھ دفعہ ہی ہو سکتا ہے نا اس کو غلطی لگ جائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے یا رکوع سے سر اٹھا لے، اسے ڈر جانا چاہیے کہ اس کا سر اللہ گدے کا نہ بنا دے۔ انتقال ارکان آپ امام سے پہلے نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا، ایک تو ہے جو کچھ اندر پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر تو آپ کو گرفت ہی کوئی نہیں نا۔ اب کئی بار مقتدی پہلے ہی تشہد پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، امام کا بھی ختم نہیں ہوا ہوتا، اس کے اوپر گرفت نہیں ہے، نہ وہ پاسبل ہے۔ گرفت ایک رکن سے دوسرے رکن میں آپ امام سے پہلے نہیں جائیں گے تاکہ مسلمانوں کی یونٹی قائم رہے کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں نا آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ امام جو ہے وہ ابھی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پورا بھی نہیں کیا اور آپ پہلے سجدے میں چلے گئے، یہ حرام ہے، اس کے بعد بات جائیں۔ ٹھیک ہوگا؟ رکوع کے بعد جو رفع الیدین کی ہوتا ہے وہ سجدے میں جانے سے پہلے ہوتا ہے یا رکوع کے فوراً بعد؟ وہ رکوع کے فوراً بعد والا ہوتا ہے، سجدے والا نہیں ہوتا۔ اہل تشیع 2 رفع الیدین کرتے ہیں، ایک سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ کرتے ہیں، پھر ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے دوبارہ اس اللہ اکبر کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں جو روایتیں پائی جاتی ہیں بخاری مسلم میں اور ترمذی اور ابو داؤد کے اندر دونوں طریقے ثابت ہیں۔ آپ مشکات میں نماز والا چیپٹر نکالیں، آپ کو یہ بھی حدیثیں ملیں گی بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے، یعنی پھر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور یہ روایت بھی ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے۔ یہ روایتیں بھی بخاری مسلم میں ملے گی کہ نبی علیہ السلام جب رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ یہ جماعت المسلمین والے ایسے ہی کرتے ہیں، ان کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھیں نا تو وہ رکوع سے اٹھتے ہوئے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں نا تو وہ اس کے بعد رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں۔
ہم تو ساتھ ہی ایسے کر دیتے ہیں، ساتھ کر دے، بعد کر دے، پہلے کر دے، تینوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. بیسیکلی وہ تکبیرات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، سوائے ایک رفع الیدین کے جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ رکوع سے اٹھنے والا ہے. باقی اللہ اکبر کے ساتھ سارے رفع الیدین جڑے ہوئے ہیں جو آتے ہیں. 4 مواقع پہ رفع الیدین ہے: نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت. باقی ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہوگا. پہلی اور تیسری رکعت کے سٹارٹ میں بھی ہوگا، اور دوسری اور چوتھی رکعت کے سٹارٹ میں رفع الیدین نہیں ہوتا. میرا نماز محمدی والا آپ پریکٹیکل دیکھ لیں اور سرچ پیپر نمبر 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. اچھا، یہ جو انہوں نے رفع الیدین میں کانوں کو ہاتھ لگانے والا طریقہ یہ نکالا، کانوں کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، وہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اتنے ہاتھ بلند کرتے کہ کانوں کی لو کے محاذی آ جاتے ہیں. محاذی کا مطلب ہوتا ہے برابر. محاذ کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں تو نہیں گھسنا ہوتا، پیرلل. وہ پیرلل میں آئے گا. وہ میں نے تو بتایا ہوا نا کہ اس کو آپ پیوٹ مانے نا، یوں آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ کے کانوں کی سیدھ میں انگلیاں آ جاتی ہیں، ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ پہ آ جاتی ہیں. اگر آپ ہتھیلیوں کو دیکھیں تو کندھوں تک ہاتھ اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور کانوں کو یوں ٹچ نہیں کرنے ہوتے. یہ کہیں ثابت نہیں ہے. کانوں کے برابر آ جاتے ہیں، محاذی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیول کے اوپر. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ سیم سچویشن آپ کی سجدے میں بھی ہوتی ہے. جی سیم. تو وہاں آپ کانوں کو تو نہیں ہاتھ لگا رہے ہوتے. یہ سیم اللہ تعالیٰ نے سچویشن ایسی رکھی ہوئی ہے. وہی سچویشن جو یہاں ہوتی ہے وہ سجدے میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. کندھوں کے برابر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، کہ نیچے بھی کریں، ایسے بھی. ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کی تعویل یہی کی ہے کہ یہ اصل میں ہتھیلی ہے. باقی یہ جو سعودیہ کے جو امام کعبہ کر رہے ہیں نا، یہ رفع الیدین ہے ہی نہیں ہے. تو وہ تو خام مذاق ہی پھر بن جاتا ہے نا. مکھیاں مارنے کا کہتے ہیں، وہ مکھیاں، وہ رفع الیدین نہیں ہے. رفع الیدین وہ ہیں جو جوان لوگ کرتے ہیں، جو نئے کتاب و سنت کے منہج پہ آئے ہیں خود پڑھ کے، یا جماعت المسلمین والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے مرزا محمود جیلمی صاحب ہیں نا، وہ کہتے ہیں اے جڑے اہل حدیث 2000 ماڈل نے نا، وہ اہل حدیث صحیح رفع الیدین کرتے ہیں. پرانے بڑے ماڈل نے وہ صحیح نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن جماعت المسلمین والے بہت اچھا رفع الیدین کرتے ہیں، پورے ایسے پراپر. تو رفع الیدین یہ اللہ کے سامنے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، فلسفہ ہے نا جی، کہتے ہیں نا ہینڈز اپ کر دیتے ہیں آپ اللہ کے سامنے. تو باقاعدہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہتھیلیاں. اور نماز پڑھنے کا مزہ بھی اسی رفع الیدین کرنے میں، کہ آپ تسلی کے ساتھ رفع الیدین کریں اور اس طرح نماز پڑھیں. اگر امام رفع الیدین یا جلسہ استراحت نہ کرے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ مقتدی کو تو امام کی پیروی کا حکم ہے. جی، مفتی کو کرنا چاہیے کہ ریسرچ پیپر نمبر 8 ہمارا جو ہے نا اس کو گفٹ کر دیں، کہ نماز کا سر طریقہ یہ ہے. پھر اس سے یہ بھی پوچھیں کہ سر آپ نے حدیث کا دورہ کیا ہوا ہے یا آپ کو دورہ پڑا ہوا ہے. اگر وہ کہ مجھے دورہ پڑا نہیں ہے، دورہ حدیث کیا ہے، تو اس کو کہ سر بخاری مسلم سے مجھے نماز کا طریقہ بتا دیں. جب وہ بتائے گا تو پھر اس کو کہ سر آپ خود بھی عمل کریں. ویسے تو بتائے گا نہیں، اکرام مسلم ہی کرے گا آپ کا. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ میں نے جو بتایا تھا وہ رمضان بھائی والی بات، کہ وہ ایک بریلویوں کی مسجد میں گئے، وہ ریورٹ ہوئے ہوئے تھے. تو بریلویوں کی مسجد میں انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، تو ان کو نظر پڑی کہ اس کے ڈیسک کے اوپر صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ جناب جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت صاحب یہ جو آپ نے ابھی میں نماز پڑھائی ہے نا، وہ اس طریقے پہ نہیں جو آپ کی یہ کتاب سامنے رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. سر اس سے بڑا تو کوئی ایٹم بم نہیں ہو سکتا نا. کتاب اس نے سجائی ہوئی ہے درس دینے کے لیے یا خوبصورتی کے لیے. تو اب اس کا تو جواب یہ تھا کہ نکال کے تو لکھا ہوا ہے طریقہ، میں تو اسی طریقے پہ پڑھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے غصے میں آیا، اس نے اپنے نیچے سے مسلح ہی نکالا، کہتا ہے دیکھیں علماء کا احترام ہی نہیں ہے. اس کو نبی کا کوئی احترام نہیں ہے، اپنے احترام کی پڑی ہوئی ہے. تو سر آپ ان کو ایجوکیٹ کریں. باقی یہ کہنا ہے ان کا کہ امام کی پیروی کرنی چاہیے، اس لیے رفع الیدین کے بغیر والے امام کے پیچھے آپ نے رفع الیدین نہیں کرنا. تو اس کی تو میں ان کو پھکی دے چکا ہوں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے حنفی علماء کا اہل حدیث کو مارنا پیٹنا. اس میں نے بتایا تھا کہ یہ جو آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں نا، پہلے تو ان کو قربانی کا بکرا بنائے نا. ان سے کہیں کہ جب حنفیوں کی پبلک حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ جاتی ہے عمرہ کرنے کے لیے، تو یقیناً یہ اپنے علماء کو کہتے ہوں گے، اپنی پبلک کو، کہ وہاں کا امام رفع الیدین کرتا ہے تو ہمیں امام کی پیروی کرنی چاہیے. تو آپ نے جا کے آمین بھی اونچی کہنی ہے، وہاں پہ رفع الیدین بھی کرنا ہے. کہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں کہیں گے. تو سر ہمیں کیوں کہانیاں کرا رہے ہیں آپ، جب آپ خود کام کرنے کے لیے تیار نہیں؟ امام کی پیروی کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ امام سے پہلے آپ نے انتقال ارکان نہیں کرنا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اس چیز سے ڈرتا نہیں کہ امام سے پہلے ہی وہ رکوع کر لے، کہ اس کا سر رکوع سے سر اٹھا لے، کہ سر گدے کا بنا دیا جائے. امام کو فالو کرنا. یہ نہیں ہے کہ اب امام نے کھجلی کی ہے تو آپ نے کھجلی کرنی ہے، امام نے ننگے سر نماز پڑھی تو آپ نے ننگے سر نماز پڑھنی ہے، امام نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو آپ نے پگڑی باندھنی ہے. نہیں، اس میں آپ نے سنت کو فالو کرنا ہے.
ورنہ تو پگڑی والے کی نماز ٹوپی والے کے پیچھے نہیں ہوگی، وہ زیادہ بہتر سنت کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح نہیں ہوگا. آپ نے امام سے آگے نہیں جانا. اگر امام اللہ رسول سے آگے بڑھ چکا ہوا ہے تو آپ نے اس کے آگے تو نہیں جانا. میں نے ایک زبردست حدیث بخاری مسلم سے پیش کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلے کو روانہ کیا. اس قافلے کے امیر نے لکڑیاں جمع کی، ان لکڑیوں میں آگ لگائی. اس کے بعد کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. میں تمہارا امیر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان لکڑیوں کی آگ میں کود جاؤ. سر ادھر کچھ کیا سارے کے سارے نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہم کام کریں گے، تو امیر ہمارا ضرور ہے. نبی علیہ السلام کو شکایت کی گئی. آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا وہ حکم مان لیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے. یار اگر ایک صحابی خلاف شرع کام کہے اور اس کے اوپر دوسرے عمل کر لیں تو وہ دوزخ میں چلے جائیں، اور اللہ اس چیز کی پرواہ نہ کرے کہ صحابی کو اجتہادی غلطی لگ گئی ہے تو چلو ان کو معاف کر دیں. ادھر بھی کہا جا رہا ہے صحابی کی بھی تقلید نہیں کرنی، اپنی عقل استعمال کرنی ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھ سے کہ خالق کی جو نافرمانی ہے اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، اور مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ مخلوق آپ کو خلاف شرع کام کہے تو آپ کے امیر کا حکم ماننا ہے. نہ، امیر خلفاء راشدین سے بڑے کون امیر تھے؟ ان کی بھی چیز جو کتاب و سنت کے خلاف ہوتی تھی صحابہ ان کو ٹوکتے تھے اور وہ رجوع کر لیتے تھے. میرا مسئلہ 197 اسی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت عمر امیر المومنین ہے، مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسان ابن ثابت بیٹھے ہیں. حضرت حسان ان کو نعت اشعار سنا رہے ہیں تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور تیکھی نظروں سے دیکھا کہ مسجد کے اندر شعر و شاعری گنگنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ مجھے دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں ان کو بھی نعت سناتا تھا. اور نبی علیہ السلام میرے لیے دعا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، یہ کافروں کو جواب دیتا ہے. تو انہوں نے کہا گواہ لے کے آؤ. حضرت عمر کو بھی یہ حدیث نہیں پتا تھی. ان کا گواہ، ان کا ابو ہریرہ سے پوچھا، ان کا امیر المومنین واقعی نبی علیہ السلام نے تو دعائیں فرمائی ہیں. حضرت عمر وہاں سے چلے گئے، انہوں نے نہیں کہا میں امیر ہوں میری اطاعت کرو. یہ تو آج کے ڈھیٹ علماء ہیں جو عزت اور ریگارڈ تو حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی سے بڑھ کر اویل کر رہے ہیں، بزرگی بڑھ کے اویل کر رہے ہیں نا سر. جی جی. حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے چٹائیوں پہ زندگیاں گزاری ہیں، یہ تو گاڑیوں سے نیچے نہیں اترتے ہیں. عزتیں ان سے زیادہ کروا رہے ہیں، لگژریس لائف ان سے زیادہ اویل کر رہے ہیں، اور جب کوئی ان کو ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں امیر کی اطاعت کرو. کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. تو اس طریقے سے امام کی اطاعت بھی معروف کے اندر ہے. اگر امام کو غلط کام کرتا ہے آپ نے نہیں کرنا کہ ایک امام کو عادت پڑی ہے کہ کھجلی کرتا ہے آپ کہیں جی میں نے امام کی پیروی کرنی میں بھی کھجلی کروں گا. باقی رہا کہ جو امام رفع الیدین نہیں کرتا اس کی غلطی کا وبال اس پہ آپ کی نماز ہو جائے گی. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا امام کعبہ کے پیچھے نماز درست ہے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا امام کعبہ پہ فتویٰ، اس میں میں نے اس کے دلائل بھی پیش کیے ہیں کہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، تو سارے ہی ٹھیک کہتے ہیں اور سارے غلط بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر سنتے ہیں یا نوافل ادا کر رہے ہوں یا تلاوت کر رہے ہوں تو کیا نماز توڑ کر اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں، اذان کا جواب دینے کے لیے نماز نہیں توڑ سکتے، تلاوت تو آپ روک سکتے ہیں. نماز ونس آپ نے شروع کر دی تو ایک ہی موقع ہے جس کے لیے توڑ سکتے ہیں، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے کہ وہ کوئی نفلی نماز ادا کرے. اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے تو فوراً توڑ دیں. ہاں اگر آپ یعنی تشہد میں پہنچ چکے ہیں تو جلدی سے عبدو و رسولو کے بعد صرف اتنا درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی نماز ہو جائے گی. پورے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. درود شریف ہو گیا، دعائیں تو ویسے ہی نفلی چیزیں. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ نفلی یعنی نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اس کو مکمل کرنا ضروری نہیں، فوراً اذان کا جواب دے. اس کے بعد اور ایک ہی اذان کا جواب دینا ضروری ہے. اذان اور اقامت کے مسائل کے اوپر مسئلہ نمبر 50 میرا سن لیں. اذان مغرب کی شروع ہو چکی ہیں، اذان کا جواب دیں انشاءاللہ. بقیہ کے سوالات کا سلسلہ بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. علم و تحقیق مجلس نمبر 45 میں آج 13 جنوری 2019 کو سنڈے کے دن بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. طواف کعبہ کے دوران نمازی کے آگے سے گزرنا. طواف کعبہ کے دوران بھی آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے.
یہ نمازی کا کام ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ طواف والے نفل نیت کرے کہ لوگ اس کے آگے سے نہ گزر رہے ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ طواف والا بھی عبادت میں ہے, نماز پڑھنے والا بھی عبادت میں ہے, ایک عبادت والا دوسرے عبادت والے کے آگے سے گزر جائے تو خیر ہے. نہ سر, یہ بھی منع ہے. نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہی نہیں ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے, صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھر چراغ نہیں ہوا کرتے تھے تو ہمارا حجرہ بھی تنگ تھا, نبی علیہ السلام میں آگے لیٹی ہوتی تھی, آپ نماز پڑھتے تھے, جب سجدے میں جانے کا وقت آتا تھا میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, پھر جب آپ قیام میں جاتے تھے میں پاؤں سیدھی کر لیتی تھی. اس سے پتہ چلا کہ عورت سامنے ہو نماز نہیں ٹوٹتی, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو ہم تو جتنی دفعہ بھی میں حاجیہ عمرے پہ گیا ہوں تو طواف کعبہ کے جب نفل پڑھنے ہوتے تھے تو میں اپنی بیوی کو سامنے بٹھا لیتا تھا سترہ بنا کے, اس کے پیچھے 2 نفل پڑھ لیے, پھر میں سترہ بن کے بیٹھ جاتا تھا, میرے پیچھے 2 نفل پڑھے. ہم نے تو کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ ہمارے آگے سے کوئی گزرے. تو حرمین کے اندر بھی راستوں میں نمازیں نہ پڑھے, باقاعدہ انہوں نے راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کریں گے پھر تو آپ نمازی کے آگے سے گزریں گے, ادروائز راستے موجود ہوتے ہیں, تھوڑا یوں کر کے جائیں تو کسی نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں بنتا. اور پھر نمازی کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سترہ تلاش کرے, جسے میں نے بتایا صحابہ کرام سترے تلاش کرتے تھے, اور حرم شریف میں اتنے ستون ہیں آپ تلاش کر سکتے ہیں. اور کوئی نہیں تو جو بندہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے اس کو سترہ بنا لیں, وہ آپ کا سترہ ہے. اتنا تو کوئی گیا گزرا نہیں کہ جو اس کے اور آپ کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے, وہ تو پھر شیطان ہے. بخاری مسلم میں اس کو آپ نے روکنا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ بھی یہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حرم کے اندر اجازت ہے, یہ کوئی بھی نہیں کہتا علماء میں سے, نہ بریلوی, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث, نہ شیعہ, یہ عوام کہتی ہے. ان کی فقہ میں بھی ہے باقاعدہ. بارِ شریعت میں انہوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حرم کے اندر آپ گزر سکتے ہیں, وہاں بھی حرام ہی ہے, بلکہ بڑا حرام ہے, کیونکہ گناہ بھی وہاں پہ زیادہ ہے جس طرح نیکیاں زیادہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. کسی صحیح حدیث میں ہر وقت باوضو رہنے کی کوئی فضیلت آئی ہے؟ نہیں, اس طرح کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے, لیکن یہ بات ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے یہ فرمایا تھا کہ بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے جنت میں سنی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں جب کبھی بھی وضو کرتا ہوں نا اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیتا ہوں جسے ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں. تو یہ ہے روایت. اس کے ساتھ بعض لوگوں نے ایڈ کیا کہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں. یہ الفاظ مجھے نہیں حدیث میں ملے, اس سے لوگ ہمیشہ کے لیے وضو ثابت کرتے ہیں, لیکن وضو میں رہنا خود بہت بڑی نعمت ہے نا. انسان ہر وقت ریڈیلی یعنی کٹ پہنی ہوئی ہے, کسی وقت وہ نماز پڑھ سکتا ہے, دیکھیں نا. تو یہ خود ایک عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وضو میں رہنا عبادت ہے, اور انڈائریکٹلی اس میں ثواب کی بشارت بھی اس حوالے سے ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, جو ہم نے یہ سنت اذکار والا جو نماز کے بعد سنت اذکار ہے, اس میں بخاری میں ہے 647 اور مسلم میں 1506 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, فرض نماز کے بعد اذکار پڑھتا رہتا ہے, جتنی دیر وہ پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں, اللہ اسے بخش دے, اس پہ رحم فرما, یہ الفاظ کے ساتھ, یہاں تک کہ وہ ذکر چھوڑ دے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے. اس سے پتہ چلا کہ وضو میں ہونا خود بہت بڑی عبادت ہے, ورنہ وضو ٹوٹ گیا تو وہ فضیلت ختم ہوگی وہ جو اس کو مل رہی تھی. تو باوضو رہنا ایک فضیلت ہے, لیکن زبردستی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں. بعض لوگ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں وضو کے چکر کے اندر سردیوں کے اندر. وضو ابلیگیشن صرف نماز کے لیے ہے یا قرآن پاک کے لیے پروٹوکول کے طور پہ, وہ بھی واجب نہیں ہے کہ تلاوت جب آپ کریں تو وضو کر لیا کریں. نماز تو ظاہر ہے قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں ہے, جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو وضو کر لینا. ایک وضو سے آپ زیادہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر وضو کے اوپر آپ وضو کریں گے وہ زیادہ افضلیت والا کام ہے, وہ کر سکتے ہیں, جائز ہے, فضول خرچی نہیں ہے وہ. باقی لادہ سے اس طرح کوئی فضیلت نہیں ہے کہ انڈائریکٹلی تو فضائل ہمیں ملتے ہیں. وضو کے اوپر وضو کرنے بھی کوئی فضیلت ہے, وہ کمزور روایت ہے, وہ نور اللہ نور والی روایت ملتی ہے, لیکن بذات خود ایک فضیلت اس حوالے سے تو ہے نا. دیکھیں کہ ایک بندے نے اللہ کے لیے قربانی کی ہے, جواز تو اس کا موجود ہے. صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے نماز کے لیے فریش وضو وہ کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ غزوہ تبوک سے واپسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یا فتح مکہ کے موقع پر بخاری مسلم میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ظہر کے وقت وضو کیا, پھر اسی وضو سے آپ نے عصر پڑھائی, پھر مغرب پڑھائی, پھر عشاء پڑھائی.
تو صحابہ نے کہا آج تو آپ نے وضو نہیں دوبارہ کیا، کیونکہ اس وقت تک ہر نماز کی ارادہ وضو ہوتا، تو آپ نے فرمایا میں نے اسی لیے کیا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو پہلے یہ حکم تھا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے، بعد میں یہ حکم آیا کہ ایک وضو کے ساتھ آپ ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ سردیوں میں تو عموماً پڑھی جا سکتی ہیں نا، کیونکہ عصر مغرب عشاء تو بالکل اوپر نیچے ہی آ رہی ہوتی ہے، بڑا کلوز ہو جاتا ہے ٹائم۔ تو باقی ملک صاحب نے تو ایک طریقہ 4 نمازیں بھی اکٹھی کرنے کا بتایا ہوا ہے کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اور عصر کو جمع کریں اور مغرب عشاء جو ہے غروب آفتاب کے وقت جمع کر لیں، پونے گھنٹے میں 4 نمازیں۔ تو اسی جناب 2 نمازوں روندے پہ مغربین اور ظہرین، ایک ملکین بھی آ چکی ہے اے ملکین، ٹھیک ہے جی، اے ملکین فارمولہ ہے جناب، جیسے 4 کٹھیاں۔ تو یہ کوئی ملک ہی کر سکتا ہے، یہ بادشاہوں والا ہے نا۔ بادشاہوں نے نمازیں لیٹ کر دی تھی نا، آپ کو پتہ ہے نا، صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو دردہ بڑے غصے کی حالت میں آئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں بس ایک نماز ہی اب پڑھنا رہ گیا، باقی تو ان کا کام ختم ہو چکے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن جمعے کی نماز کو عصر تک ڈیلے کر دیتے تھے، عصر کو مغرب تک ڈیلے کر دیتے تھے، یعنی نمازوں کا شوق ختم ہو گیا تھا، حکمرانوں کا انتظار ہوتا تھا۔ یہ حضرت عثمان کے دور کے اندر یہ کام شروع ہو گئے تھے، ان کے گورنروں نے شروع کر دیے تھے۔ یہ بھی ایک ریونج تھا صحابہ میں، یہ بھی آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ایسی ملتی ہے نمازیں ڈیلے کرنے والی۔ اسی کے اوپر حجر ابن عدی کا بھی قتل ہوا تھا نا، جو انہوں نے مخالفت کی تھی کہ بھی کوئی نیا نبی نہیں آیا ہے، کوئی نئی شریعت نہیں آئی ہے، تم لوگ نمازوں کو لیٹ کرتے ہو۔ وہ لوگ حکمرانوں کی تقریر نہیں سنتے تھے، وہ زبردستی سناتے ہیں، جس طرح ادھر بھی دیکھیں نا 1:30 بجے جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، 1:50 تک تقریر لے جاتے ہیں، اے آل امیہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، کام وہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک، کیا نبی علیہ السلام سے ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت سنت نوافل سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے؟ کیونکہ حنفی 4 سے زیادہ اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ نہیں، قائل تو ہیں، کیونکہ صوفیاء کی کتابوں میں تو 8 10 ایک سلام سے ملتے ہیں، پتہ نہیں فقہ حنفی میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اگر آپ حدیث کی بات کریں تو مسلم شریف میں حدیث ہے، ام عائشہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 رکعت وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، جس میں 8ویں رکعت میں تشہد کرتے تھے۔ پہلی یعنی 7 رکعتوں میں کوئی تشہد نہیں ہوتا تھا، ہر رکعت کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے جیسے استراحت کر کے۔ 8ویں رکعت میں تشہد ہوتا تھا، اس کے بعد درود شریف، دعائیں مانگنے کے بعد پھر 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ 9ویں رکعت وتر والی ہوتی تھی، دعائے قنوت والی۔ 9ویں میں پھر بیٹھ کے سلام پھیر دیتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک سلام سے 5 وتر بھی اکٹھے پڑھے ہیں، جس میں آخری رکعت کے اندر آپ نے صرف تشہد کیا ہے، باقی 4 میں نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ 4 سے زیادہ رکھتے ہیں بھی، وتر کے لیے تو ثابت ہو گیا، تو پھر عمومی ہو گیا۔ ویسے تو ہم تو 4 کو بھی بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ملا کے ساری کو وتر کر لو۔ اچھا، یہی حدیث ترمذی میں آتی ہے، اس میں الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں چاہے دن کی رکھتے ہوں نفلی سنتیں، چاہے رات کی وہ 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام ترمذی نے بحث کی ہے کہ امام شافعی اور احمد بن حنبل اسی چیز کے قائل ہیں کہ جو دن کی بھی ظہر کی 4 سنتیں ہیں وہ 2 کر کے پڑھی جائیں گی، اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور عصر کی بھی 4 سنتیں 2 کر کے پڑھی جائیں گی۔ البتہ چونکہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اور راوی حدیث اگر اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو وہ دوسرے طریقے کو بھی جائز سمجھ رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہی المصنف ابن ابی شیبہ میں اور المصنف عبد الرزاق میں آتا ہے کہ وہ دن کے جو نوافل تھے وہ 4 رکعتیں کٹھی پڑھ لیا کرتے تھے ایک سلام سے۔ ایک سلام سے مراد ایک طرف سلام پھیرنا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ دونوں طرف سلام ہے اینڈ پہ۔ جس طرح ہم یعنی زور کے 4 فرض پڑھتے ہیں یا عصر کے 4 فرض، اس طریقے سے آپ زور اور عصر کی 4 سنتیں کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنتوں میں افضل یہ ہے کہ بلکہ فرضوں میں بھی افضل یہ ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں بھی صورت ملائی جائے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرض کی آخری 2 رکعتوں میں بھی صورت ملاتے تھے، اور بعض اوقات آپ زور اثر میں وہ صورت کے کچھ الفاظ اونچے بھی پڑھ لیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے آپ کس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ افضل یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، ہم تو کوشش ہوتی ہے کہ سنتیں 2 کر کے پڑھتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ بھی ہے۔ زور کی نماز ہے سپوز 1:30 بجے، آپ آئے 1:26 یا 27 پہ، اب 3 منٹ میں تو آپ 4 سنتے تو نہیں پڑھ سکتے، تو آپ 2 سنتے پڑھ لیں، اور جو 2 رہ جائیں وہ زور کے فرض کے بعد والی 2 پڑھ کے اس کے بعد وہ 2 پڑھ لیں، تو کتنا فائدہ ہے آپ کو 2 پڑھنے کا۔ تو سنت افضل یہی ہے کہ چاہے دن کے نفل ہوں، نفل اور سنت ایک ہی چیز ہے، یہ سنت کی تو ڈیفینیشن فقہا کی ہے نا، نفل نماز ہے، نفل کہتے ہیں اضافی نماز، یہ فرض نماز ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو تراویح ہے، تراویح بھی 2 رکعت ہے،
دو رکعت ہی ہوتی ہے نا. ایون صلاۃ و تسبیح بھی آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں, افضل یہی ہے. میرا صلاۃ و تسبیح والا بھی لیکچر اٹھا کے دیکھ لیں, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ 2 اور بڑی آسانی ہو جاتی ہے. کٹھی 4 سے بندہ تھک جاتا ہے, وہ اگر آپ تسلی سے پڑھیں تو 2 کر کے پڑھیں. اس کے بعد آپ آرام, بیچ میں آرام بھی کر سکتے ہیں, کھا پی سکتے ہیں. 2 لاکھ, بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر 3 وطر جو ہے نا وہ 2 رکعت الگ اور 1 الگ کر کے پڑھتے تھے سنت کے مطابق. اور جب 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے, اس دوران ہمیں وہ خادم کہتا ہے کوئی کام شام کہنا ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ اس دوران بول بھی سکتے ہیں. وہ نمازیں دونوں الگ ہی ہیں, وہ جڑ کے پھر ایک بن جائے گی. یہ نہیں ہے کہ اس درمیان بولنا نہیں ہے, چپ کر روزہ رکھ کے بیٹھنا ہے نا. بے شک 2 پڑھیں, گھر جا کے 1 ملا لیں آپ, ٹھیک ہے, 10 منٹ بعد ملا لیں, صبح ملا لیں, جس طریقے سے ملا لیں, ٹھیک ہوگا. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب میں ڈنمارک میں تھا تو میرے ایک غیر مسلم کولیگ نے سوال کیا کہ جس طرح صلیب عیسائیوں کا نشان ہے ویسے ہی چاند مسلمانوں کا نشان ہے, کیونکہ کئی مسلمان ملکوں کے جھنڈوں پہ یہی نشان ہے. یہ یعنی ایک حادثاتی طور پہ سمجھیں کہ ایسا ہی ہے, کیونکہ مسلمانوں میں ایک چاند کی اہمیت ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو کہیں تعلیم نہیں فرمایا, نہ آپ کے کسی جھنڈے کے اوپر چاند بنا ہوا تھا, نہ ہم نے کبھی کوئی اس کو کسی حدیث میں ملتا ہے. چونکہ مسلمانوں کی کئی مذہبی ایکٹیویٹیز چاند کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, یعنی عیدیں چاند کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور پھر جو حرمت والے مہینے ہیں, ذی-قعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب, وہ چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ تو ٹریول کرتا رہتا ہے نا, چاند کے مہینے تو آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں سورج کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اس لیے پھر چاند کے ساتھ مسلمانوں کا ایک محبت کا رشتہ ہو گیا, تو وہ پھر ہمارے جھنڈوں پہ بھی بننا شروع ہو گیا. واقعی ٹرکی کے جھنڈے پہ بھی چاند ہے, پاکستان کے بھی, مالدیپ کے بھی, کئی مسلمان ملکوں کے جھنڈے کے اوپر چاند اور ستارہ بھی بنا ہوا ہے. تو نہ یہ ستارہ یعنی اسلام کی کوئی نشانی ہے, سورج بھی اللہ ہی کا ہی ہے, چاند بھی اللہ کا ہے, ستارے بھی اللہ کے ہیں. یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے. چاند ایک ابھرتا ہوا سورج, ابھرتا ہوا چاند, یہ ایک نشانی سمجھا جاتا ہے ایک نئی اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اس وقت لوگوں نے خوبصورتی کے لیے, وہ لوگوں نے تو چندہ ماموں بھی کہنا شروع کر دیا. چاند کے ساتھ بڑا پیار بھی ہے لوگوں کو. اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کوئی بھی سمبل رکھ سکتے ہیں, بہرحال کسی جانور کی تصویر نہ لگائیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے سب سے بڑا ریپرزینٹیٹو ملک جو ہے وہ ہے سعودیہ, اس پہ تو چاند کوئی نہیں ہے, اس کے اوپر تلوار بنی ہوئی ہے. یہ پتہ نہیں ان کو کس نے مشورہ دیا ہے, تلوار بنا دیا, اوپر کلمہ بھی لکھ دیا, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پھر لوگوں نے کہنا یہ تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھوائیں گے, یہی رزلٹ نکلے گا نا سر, اور کیا نکلے گا. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا جو پہلو نکلے گا کہ وہ پھر سعودیہ کے جھنڈے جو ہیں وہ آپ کو پتہ فٹ بالوں پہ آنا شروع ہو گئے, ٹن کے ڈبوں پہ آنا شروع ہو گئے. خیر اب انہوں نے بڑی سختی کی ہے, انہوں نے اب وہ دوسرا نشان اپنا بنا لیا, وہ کھجور والا. وہ ایک کھجور کا درخت اور اس کے اوپر 2 تلواریں ایسے بنی ہوتی ہیں, وہی ان کے وہاں قالینوں پہ بھی بنا ہوا ہے ڈیزائن, انہوں نے سمبل اس کے ایکویلنٹ بنایا. اور اب وہ دیکھیں یہ جو ایران کا جھنڈا ہے اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر ایسے جب جھنڈے بنائے جائیں گے تو وہ پھر ان کا احترام بھی کرنا پڑ جائے گا. اور میں علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے, اب یہ جو پینافلیکس آئی ہے نا اس کو آپ یوز کریں. آپ کی مسجد کے جلسوں میں انہیں 25-30 بندوں نہیں آنا ہوتا ہے, اور آپ اشتہار 25-30 ہزار کے لگا دیتے ہیں. اشتہاروں کو پڑھ کے کوئی جاتا ہے, اور آج کل تو لوگ واٹس ایپ میسیجز کو ہی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح یہاں بھی انہوں نے جو اہل حدیث کانفرنس کرانی تھی, یقین کریں بچوں کو تو پتہ نہیں ہے, وہ جو گندگی کے وہ جو بنائے ہوئے نا ہمارے اسی جامعہ کے سامنے جو گندگی ہے اس کے اوپر ابھی تک وہ اشتہار لگا ہے اہل حدیث کانفرنس کا, بالکل ابھی تک لگا ہوا ہے. حالانکہ وہ کانفرنس ہوئی بھی کوئی نہیں. اس لحاظ سے میں یعنی الیاس قادری صاحب کو یعنی کریڈٹ دیتا ہوں, ان کا آپ کو کہیں اشتہار نظر نہیں آئے گا. یہ جو سبز پگڑی والے ہیں دعوت اسلامی, اس میں آپ اشتہار لگا ہی نہیں, پیسٹ کر ہی نہیں سکتے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ گن کے بینر ایشو کرتے ہیں جب کبھی اجتماع کے لگانے ہوتے ہیں, اور دوبارہ ریٹریو کر کے وہ جمع کرانے ہوتے ہیں. جناب ہم تو کرتے رہے نا, یہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں یہ بینر لگے, یہ ان جگہوں سے اتارنے بھی ہیں تاکہ بے حرمتی نہ ہو, اور دوبارہ سے پھر اگلی دفعہ کے لیے یوز بھی ہو جائیں, ڈبل فائدہ ہے. تو یہ جو کام کرتے ہیں نا, تو پینافلیکس لے لیں, کتنے آپ نے لگانے, اور پینافلیکس مسجد میں لگائیں. باہر پڑھ کے سر کسی نے مسجد میں نہیں آنا. جو لوگ جمعے میں بھی دوسری اذان پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے جلسے سننے آئیں گے. ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے, اس کے نیچے موٹا سا لکھا ہو کہ جلسے کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہوگا. اس سے بھی اچھا ہے کہ وہ ساتھ لکھ دیا جائے بریانی, ٹھیک ہے, چکن روسٹ, تو پھر آپ دیکھیں چھوٹا گوشت,
ٹھیک ہے لکھ سکتے ہو سر اسی تو نہیں کہا اسی سموسے ہی کھلا سکتے ہیں ایڈ ساڑی تڑ نہیں ہے. تو وہ پھر آپ دیکھیں جناب اور اس طرح ہی ہے. ہم نے تو مجمع ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں جناب, وہ مجمع ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں. یہاں بھی میں نے یقین کریں ہم نے کئی سال تک یہاں سادہ پانی ملتا تھا وہ بھی مانگنے سے ڈھونڈنا پڑتا تھا. ابھی تو آپ کو بوتلیں نظر آتی ہیں نا سموسے بھی چائے, یہ نہیں تھا, یہ سلسلہ نہیں تھا. میں نے کہا جس نے آنا آئے, اس کی وجہ سے کوئی نہ آئے. لیکن بعد میں ایک حدیث میرے سامنے آئی, اس کے بعد مجھے پھر احساس ہوا کہ نہیں یار, لیکن پھر بھی ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کیا. صرف آؤٹ اسٹیشن کے لوگوں کو کھانا دیتے ہیں, شہر کے لوگوں کو نہیں دیتے ہم کھانا, کہ یار وہ اکرام مسلم ہونا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے جو وفات کے وقت ہمیں نصیحتیں کی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ میری وفات کے بعد لوگ یہاں آیا کریں گے, ان کے کھانے پینے کا خوب اہتمام کرنا ہے, ان کو پروٹوکول دے کے بھیجنا ہے. ظاہر اتنی دور سے بندہ سفر کر کے آتا ہے. یہ حدیث مجھے کلک کر گئی, پھر میں نے یہاں پہ یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ یار جو باہر کے لوگ ہیں ان کو کھانا دیں گے, اور ادھر بھی جو آتے ہیں کم از کم شہر کے لوگ ان کو دودھ پتی یا سموسہ وغیرہ دیں, تھوڑا بہت اکرام ضرور کریں. اور تبلیغی جماعت کا تو 5واں نمبر اکرام مسلم ہے, وہ بالکل ٹھیک رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بلکہ شعر بھی بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیٹ کھائے اور آنکھ شرمائے. جب آپ کھاتے ہیں پھر آپ کو درس بھی سننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ ہے کہ بعض جگہ تو لوگ پھر جاتے ہی آخری وقت میں جا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی اس کا پھر معاملہ ہو جاتا ہے. نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں. پھر بھی جو کھانے کے لیے ہے اس کو صرف کھانے کھلا دے, خیر ہے, ہو سکتا ہے وہ یہی اس کے لیے ذریعہ بن جائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ ذکر کی محفلوں پہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. ذکر سے مراد سر درس قرآن ہے, اللہ وہ نہیں ہے. میں نے بتایا مسلم شریف میں جہاں قرآن کی تعلیم کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں, اور قرآن میں عین ہا نکالنے کے لیے نہیں, یہ چھوٹی چیز ہے, یہ بھی شامل ہے. قرآن کی تعلیم, اس میں الفاظ ہے تدریس کے لیے, تعلیم کے لیے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے, کہا یا اللہ وہ جو ہے وہ تجھ سے معافی مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے, فرشتے کہتے ہیں نہیں. پھر بھی وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں, مجھ سے ڈرتے ہیں, یا اللہ ڈرتے ہیں. اچھا پھر اور کیا کہتے تھے, جنت مانگتے تھے, جنت دیکھی ہے, نہیں یا اللہ. پھر بھی مانگتے ہیں میرے نبی پہ یقین کرتے ہوئے, دوزخ, اس طرح مختلف سوالات. اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سب کو بخش دیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بندے تو ویسے ہی راست گزرتے ہوئے ویسے ہی یہاں رک گئے تھے, وہ درس اٹینڈ کرنے نہیں آئے تھے, سموسے کھانے آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اتنے مقبول بارگاہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بھی جو بیٹھ جائے نا, میں ان کو بھی محروم نہیں لوٹاتا, ان کو بھی بخش دو. یہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میرا کلپ بھی آ چڑھا ہے نا کہ تبلیغی جماعت نعمت کیوں ہے. یعنی آج میڈیکل کالجز میں, یونیورسٹیز کے اندر اگر تبلیغی جماعت کو آپ نکال دیں, ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ, باقی تو سارا گاند ہی گاند ہے. کوئی اچھا ماحول نہیں بچوں کے لیے کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کر سکیں. لیکن وہ صبح و شام چلیں, کوئی احادیث سنتے ہیں, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں, تزکیہ نفس ہوتا رہتا ہے. ادروائز ماحول کے بغیر تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو. اگر قیامت کے دن انگلیوں کے پورے ذکر کی گواہی دیں گے تو کیا دیگر اشیاء بھی آ سکیں گی ذکر کی گواہی دیں گی, مثلا الیکٹرانک کاؤنٹر یا تصویر؟ ہر چیز دے گی سر, الیکٹرانک کاؤنٹر, بگ سب کچھ, جو چیزیں ہیں زمین و آسمان میں جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں سب کی سب گواہ ہو رہی ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص مسجد میں صفائی کرتا ہے اس کو ثواب ہوگا, اور جو مسجد میں پنکھا لگواتا ہے, پنکھے کا ذکر کہیں قرآن و حدیث میں موجود ہے سر, موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا, اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے برا طریقہ جاری کیا تو یہ صدقہ جاری ہے. مسجد میں پنکھا لگوانا, اچھی ٹوٹیاں, ٹوائلٹس, کاؤنٹر کا استعمال بھی, وہ گواہ بنے گی, ہر چیز گواہ بنے گی. ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ انگلیوں کے پوروں پر شمار کرو, قیامت دن ان انگلیوں کو زبان دی جائے گی, وہ اللہ کے ذکر کی گواہی دیں گی. افضل تو یہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی میرا موقف یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں پہ شمار کرنا چاہیے. وہ جو ابو داؤد کی روایت ہے اس میں آمش کی تدلیس ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے تھے. البتہ اجتہاداً ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. وہ بھی ویسے ان کے کام نہیں آئے گی چیز, اس میں شروع دائیں طرف سے. تو سر ہم تسبیحات فاطمہ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں اس میں شروع کے الفاظ ہیں, اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ کرتے کی دائیں آستین, پھر بائیں, نہیں کہ صرف دائیں ڈالتے تھے, بائیں نہیں سے ڈالتے. ٹھیک ہے. رفع الیدین بھی دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے. ہم تسبیحات بھی دونوں ہاتھوں میں شمار کرتے ہیں, تو بندہ بھولتا نہیں ہے دونوں ہاتھ. میں تو چاہتا ہوں میری 10 کی 10 انگلیاں گواہی دیں اللہ کے ذکر پہ. الیکٹرانک کاؤنٹر بھی, تسبیح میں نے رکھی ہوئی ہے الحمدللہ.
ہم یہ یعنی مذکرہ بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تذکیر کرنے والی. میرا تسبیح کے حق میں کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ جب بڑے اذکار کرنے پڑتے ہیں انسان بھول جاتا ہے، شماروں کی وجہ سے آسانی رہتی ہے، وہ بالکل گواہی دیں گے. اور ذکر اصل چیز ذکر ہے، گواہی تو چھوٹی چیز ہے نا، فرشتے گواہی دیں گے، اللہ خود گواہی دے گا ذکر کی. ٹھیک ہے. یہ کوئی سوال علماء سے ریلیٹڈ آیا جی. یا اللہ. ایک نجی چینل پر بعض علماء نے بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جتنے بھی معجزات اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے گئے ہیں وہ کمبائنڈ فارم میں نبی علیہ السلام کو دیے گئے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام سب کے سردار ہیں. یہ مجھے نجی چینل سمجھ آ گیا. ایک لال رومال والا ہے، ایک لال نشان والا بھی نجی چینل ہے. مسئلہ 178 ان کے سارے دھوکوں کے اوپر میرا ریکارڈڈ موجود ہے. ایک خاص مکتبہ فکر کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ علماء کو بٹھا کے یہ سارے تماشے کیے ہیں. یہ بالکل دعویٰ ان کا باطل ہے. یہ وثوق سے کر رہے ہیں تو وثوق لے کے آئے نا. ہم موٹی موٹی باتیں بتا دیتے ہیں. پہلی بات ہم کلیئر کر دیں کہ نبی علیہ السلام کی کلی فضیلت پوری کائنات کی ہر مخلوق پہ ہے. یہ تو اجماعی عقیدہ ہے، یہ آؤٹ آف کوسچن ہے. صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ واقعہ معراج والی شروع کے چیپٹر کے اندر آپ کو 431 نمبر حدیث مسلم شریف میں مقدمے میں مل جائے گی، مقدمے کے فوراً بعد کتاب الایمان میں، کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ان کی امامت کے اوپر فائز کیا اور مجھے کہا آپ ان کو نماز پڑھائیں. تو آپ امام الانبیاء ہیں اور امامت کی جو شرائط صحیح مسلم کے اندر آئی ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ جو سب سے پہلے جس کے پاس قرآن کا علم ہو، اس کے بعد سنت کا علم ہو، سنت میں بھی اگر برابر ہو، پھر جو ہجرت میں یعنی پہلے آیا ہو یعنی دین میں وہ سینئر ہو، عمر میں نہیں دین کی ایکٹیویٹیز میں وہ بھی برابر ہو، تو اینڈ پہ جس کی عمر زیادہ ہو. تو عمر تو سب سے چھوٹی تھی نبی علیہ السلام کی، آپ کی سینئرٹی علم کے اوپر اور دینی مقام کے اوپر تھی، اس لیے آپ نے نبیوں کی امامت کی. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان نبیوں کے سارے فضائل نبی علیہ السلام کو حاصل ہیں. ہم آپ کو موٹے موٹے فضائل بتا دیتے ہیں، آپ بتائیں نبی علیہ السلام کو کیا حاصل ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے قرآن میں سیدہ مریم سے فرمایا کہ ہم اسے نشانی بنانے لگے ہیں بغیر باپ کے پیدا کر کے. یہ جو فضیلت ہے کیا نبی علیہ السلام کو حاصل ہے؟ نہیں. تو یہ فضیلت تو نہیں، کہتے ہیں کمبائنڈ فارم میں حاصل ہے. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ فضیلت کیا نبی علیہ السلام کو حاصل ہے؟ کیونکہ اس امت میں سجدہ تعظیم ہی نہیں ہے. ابو داؤد و ترمذی میں موجود ہے حدیث، موجود ابن ماجہ کے اندر. اس میں شریک القاضی مدلس ہیں، سما کی تصریح جو ہے سنن کبریٰ البیہقی میں. ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا، کہا میں ہیرا نامی شہر میں کوفے کے پاس گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے، کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. اتنا ان کو سمجھ تھی کہ یہ کام بہت پیڑا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے. تو نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا، آدم علیہ السلام کو ہوا. دو. اچھا، اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شخص سے کلام کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. یہ فضیلت اور ہمارے نبی سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ، اس دنیا میں نہیں کیا. ادھر تو وہی نازل ہوئی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یہ فضیلت حاصل ہے. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت الدن سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کو اور باقی لوگوں کو. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے. ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے سب سے پہلے قیامت الدن مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا. قبروں میں سب سے پہلے اٹھنے والے نبی علیہ السلام ہیں، وہ فضیلت ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، اس نے کہا نبی علیہ السلام کو فضیلت دی ہے. اس نے تھپڑ مار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت یہودی لے کے آیا تو آپ نے پھر اپنے صحابی کو ہی ڈانٹا. آپ فرمایا یہ کیا تم نے حرکت کی ہے؟ پھر آپ نے حضرت موسیٰ کی ایک ایسی فضیلت بتائی جو کسی کو نہیں حاصل. کہا قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ پہلے اٹھائے جائیں گے یا ان پہ قیامت کی بیہوشی طاری نہیں ہوئی، اس بیہوشی کے عوض جو دنیا میں اللہ کی تجلی سے ان پہ آئی تھی. یہ دوسری بات ہی صحیح ہے کیونکہ دوسری مسلم شریف کی حدیث میں کہ سب سے پہلے قیامت دن مجھے نکالا جائے گا قبر سے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ وہ بیہوشی نہیں طاری ہونے دے گا. وہ سور بھی ایک سے زیادہ ہے نا. تو اس طرح کی جزوی فضائل ہیں، کلی فضیلت یہ ہے. اور تفضیل بین الرسل یہ تو فرض ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. اس کی لکیر پیٹنا، اس طرح کے دوسروں کی تحقیر کرنا،
وہ تفریق بین الرسل ہے اور وہ حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو، حالانکہ یہ وہ نبی ہیں جن کے اوپر اللہ نے عتاب کیا تھا. یونس میں بھی فضیلت مت دو. تو یہ کہنا کہ جی آپ وہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، توبہ توبہ توبہ. اگر اس سے مراد وہ قیامت کا دن ہے، وہ بھی اس طرح نہیں، شفاعت کا دروازہ کھلے گا، ٹھیک ہے نا. یہاں تو سوالی سے تو مراد وہ بکاری اور یہ وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. میرے اس پہ بھی کلپ ہے کہ یہ الفاظ دوسرے نبی کی تحقیر میں نہیں بولے جا سکتے. تفضیل بین الرسل عقیدہ ہے، تفریق بین الرسل حرام ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نبیوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، مرتبے میں فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی. تیسرا پارہ اس سے شروع ہوتا ہے. تفریق نہیں ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، فرق نہیں ہم کریں گے. لہذا یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میرا بڑا پسندیدہ کلام ہے، لیکن اس میں کچھ اشعار جو ہیں وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ جرأت امیز ہیں. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے کمپیئر کروا کے مطلب کمپیریزن کروایا گیا، یہ بات غلط ہے. اس طرح کی فضیلت تو نبی علیہ السلام نے کبھی بیان نہیں کر دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے تو آپ نے اس مسلمان کو ڈانٹ دیا یہودی کے مقابلے پہ کہ یہ کیا تم کام کر رہے ہو، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی آپ کے سامنے ایک قرآن پڑھا ہوا ہے، سیتا پڑھی ہیں مشکات، علماء اپنے مدرسوں میں یہ پڑھا رہے ہیں ساری، ٹھیک ہے، ترجمے عربی بھی ان کو آتی ہے، ترجمے بھی خود ہی کیے ہیں، جی جی جی، روزانہ کی بنیادوں پہ وہ درس بھی دیتے ہیں. تو ہر کیا وجہ آپ کی اب ویڈیوز بھی ان تک تقریباً پہنچ ہی چکی ہیں سب تک؟ تقریباً نہیں سر، ضرورت سے زیادہ پہنچ چکی ہیں. چلیں زیادہ ہی پہنچ گئی ہاں ہیں، جی. لیکن ایک ایک ریفرنس کے ساتھ پہنچی ہیں، لیکن پھر بھی علماء جو ہے حق بات سے اناد کرتے ہیں، بات قبول نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ جب پہلی دفعہ حق کھلتا ہے تو وہ ضد میں اڑ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پہ موت لگ جاتی ہے. میں اس کی قرآن سے تو وجہ بتاؤں گا، پھر ٹیکنیکل ریزنز بھی بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. دیکھیں یہ سورۃ الانعام کے اندر جو 110 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی ریزن بتا دی ہے. یہ پارہ نمبر 7 میں آخری آیت ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو یا عقل کو اور آنکھوں کو پھیر دیں گے بسبب اس کے کہ جب پہلی دفعہ ان پر حق کھلا تھا انہوں نے روگردانی کر دی تھی. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں بھٹکنے دیں گے، اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہے. کہ جب پہلی دفعہ دل نے گواہی دی کہ یار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے، پھر بھی بابوں کو، فرشتوں کو، بزرگوں کو پکارتا رہا، تو اب ظاہر اللہ کی طرف سے مور لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم ان کو گمراہی میں بھٹکنے دیں گے. اور 8واں پارہ پھر اگلی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور یہ ایسے گمراہ ہو جائیں گے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ان پہ فرشتے بھی نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے کلام کریں نا کہ تسی غلط ہو، علی ٹھیک کہنا جے، قرآن و حدیث ٹھیک ہے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جو کچھ ان کو دکھائی گئی ہے، جو وعدہ کیا گیا وہ سامنے آ جائے ان کے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی والا معاملہ کر دے کہ وہ مور ہٹا لے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ولکن اکثرہم یجہلون، اکثر لوگ جو ہے جہالت کا شکار ہیں. یہ اللہ نے رول دے دیا ہے کہ جو شخص پہلی دفعہ حق نہیں قبول کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مور لگا دیتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں زندگی میں ہر شخص پہ ایک لمحہ آئے گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 میں آتا ہے نا کہ ہم موت سے پہلے انسان کو وہ وقت دکھائیں گے جو کچھ اس سے وعدہ کیا جاتا ہے، پھر وہ جس نے اڑنگا لگا لیا وہ حق قبول کر لے گا، جس نے نہیں لگانا وہ نہیں لگائے گا، پھر آپ اس کے جب سامنے جو مرضی کریں. باقی اس کی جو دنیاوی منفیت والا جو معاملہ ہے وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو مال کا فتنہ ظاہر ہے کہ لادہ سٹیجز بنے ہوئے ہیں. KFC تو کبھی نہیں کہے گا کہ جی چکن ہمارا اچھا ہے اور چپس میکڈونلڈ کے اچھے ہیں، وہ کہے گا چپس بھی ہمارے اچھے ہیں، وہ تو ہے ہی 2 نمبر ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے حنفی بریلوی کبھی نہیں کہے گا کہ حنفی دیوبندی صحیح والے ہیں، اور نہ حنفی دیوبندی کہیں گے کہ حنفی بریلوی صحیح والے ہیں. نہ یہ دونوں شیعہ کے بارے میں کہیں گے یا اہل حدیث کے بارے میں، اور نہ اہل حدیث شیعہ ان کے بارے میں کہیں گے. سب کے اپنے اپنے ٹھی ہیں، تو وہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی پتہ ان کو ہے تو سر یہی تو سر چڑھ کے بول رہا ہے. آج ان کی پبلک ہماری بات کیوں سن رہی ہے، ان کو گھاس ہی نہیں ڈال رہی.
وہ کہتے ہیں علی نے خود کتابیں لکھی ہیں، کتابیں آپ نے لکھی، ترجمے آپ نے کیے، بات اس کی نکل رہی ہے، تو بےمانی تو آپ کر رہے ہیں۔ یا پھر آپ اعلان برات کر دیں کہ دین وہ نہیں جو قرآن و سنت میں ہے۔ اور وہ کراچی کے ایک ایکٹر مولوی نے یہ بات کر بھی دی ہے، اس نے کہہ دیا وہ سارا دین کتابوں میں نہیں ہے، سینہ بسینہ آیا ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں سینہ بسینہ ہے، لیکن اگر سینہ بسینہ ایسا دین آیا جو کتابوں کے خلاف ہے، اور اگلا سوال ہے کس کے سینے سے آیا؟ بریلویوں کے سینے سے، دیوبندیوں کے سینے سے، شیعہ کے سینے سے، یا اہل حدیث کے سینے سے؟ نارے ٹھوس ہو جاتے ہیں اسی طرح پڑھتے ہوتوں نہ آ کے جس کو ناسی نہ سکن کہ ٹھیک ہے مان لیا کدے بزرگ، ٹھیک ہے، اور جو بھی گران گے وہ ان کے یا ان کے ہوں گے، پھر کہیں گے پچھلے بزرگ، تو پچھلے تو یہ ہے سامنے، آ جاؤ سیدھے وشکار کٹو نا، سیدھے پیچھے پہنچو، دسو کتنے لکھے ہیں۔ اور وہ پھر اس طرح یعنی اتنا اس نے گستاخی کہتا ہے حدیث میں آیا، حدیث میں آیا، اس طرح اس نے الفاظ مان کے کبھی یہ کہے گا تھانوی نے کہا ہے، تھانوی نے کہا ہے، کبھی بھی نہیں یہ بات تو تھانوی کو تو اس نے اپنا یعنی خدا کے درجے پہ فائز کیا ہوا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے بھی اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب مان لیا ہوا تھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ حدیث کے بارے میں یہ بدتمیزانہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے بابوں کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں۔ وہاں تو پہلے بھی سٹارٹ میں بھی اتنے بڑی القابات کی دمیں لگاتے ہیں، اینڈ پہ بھی حافظہ اللہ تو جناب دامت قدسیہ، دامت برکاتم عالیہ، جو مرضی لا لو، کوئی شے نہیں لگنی تے تسی جو مرضی کر لو، یہ بچنے کوئی نہیں جے، پاویں اس پاسے بھی دمہ لا لو، اس پاسے بھی دمہ لا لو، جو انہوں نے غلطیاں کیتیاں نے وہ عوام کے سامنے آ چکی ہیں، وہ ان غلطیوں کو غلطیاں مانتے ہیں عوام۔ اور میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں نے جان بوجھ کے اپنے بزرگوں کا جھوٹا دفاع کر کے نا مزید اپنے بزرگوں کو بدنام کروایا ہے۔ اگر یہ دفاع نہ کرتے تو ہم پبلکلی دکھاتے ہی نا، پہلا بھی ان کو کہتے رہے کہ انہوں نے کلمے پڑھوائے اور جی کوئی نہیں لکھا خواب ہے، اب ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیا، مصیبت گلے پڑ گئی ہے، اب وہ کہتے ہیں یار نہ ہی بات کی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ بات کرتے ہیں ہم اور لیتے۔ اب تو ہم نے جناب جے پی جیز لگانے شروع کرتی ہیں، یعنی پرانے زمانے میں تو لوگ یعنی کھیر پکا کے سامنے رکھتے تھے نا، ہم تو کہنے پھڑی رہے نو موج اے جناب او جو جے پی جی آتا ہے نا، بیسیکلی اولڈ جے پی جی آتا ہے، آپ دیکھیں 2 جے پی جی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلے ٹائٹل پیج آتا ہے پھر آگے حدیث ہوتی ہے، وہ ٹائٹل پیج کا مطلب ہے کھول جبڑے، حدیث کا مطلب ہے پا منہ چتے۔ اب کہاں سے بھاگنے کا راستہ ہے سر، اور کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے، ہم نے وہ سٹیج گزاری ہوئی ہے، انسان کو اندر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی منفعت ہوتی ہے، تو اس لیے اور اگر اس کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی تو اسے رو رو کے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ میرے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے۔ وہ تو قرآن میں واضح آیت ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ تو کوشش کریں، ہم تو مائل بکرم ہے جناب، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اچھا علی بھائی، عام عوام کی تو چلیں اصلاح ہو ہی رہی ہے، اب علماء کی اصلاح کیسے کریں؟ عام عوام جو اس علماء کی اصلاح کرنے کی جناب غلطی بھی نہیں کرنی ہے آپ نے، کیوں جی؟ صحیح کہا نا میں نے، ان کی تو اپنے یعنی اس کی تو میں مثال ہی دیتا ہوں کہ گول کیپر کو آپ اس چیز کے اوپر ایگری کر رہے ہیں کہ جب میں فٹ بال لے کے ہوں تو سائڈ پہ ہٹ جائیں، یہی ہے سر، وہ تو کھڑا ہی اس لیے ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ علماء پہ محنت نہ کریں، آپ عوام پہ محنت کریں، اور یہ اس بات پہ اجماع ہے۔ یہ مجھے کہتے ہیں میں علماء کے خلاف بولتا ہوں، سر میرے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو اس کیٹیگری کو ایڈریس کرتا ہوں نا، یہ تو اتنے 2 نمبر ہے کہ اپنوں کو چھوڑتے ہیں دوسروں کو ایڈریس کرتے ہیں، یہ 2 نمبر ہی ہے، ہم تو 1 نمبر ہے، ہم کہتے ہیں سارے ہی ایک ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بریلوی عالم سے سنیں گے کہ جی یہ جو فلاں دیوبندی عالم ہے نا بالکل سونے کی مور صحیح بات کرتا ہے، اس کے پیچھے چلیں، وہ اپنوں کی بات کرتے ہیں، بریلوی اپنوں کی بات کریں گے، دیوبندی اپنوں کی، سنی اپنوں کی، شیعہ اپنوں کی۔ اور پھر جب ان سے پوچھیں کہ آپ کسی بریلوی سے جا کے پوچھیں یار یہ دیوبندی جو ہیں ان کی پبلک کو کیوں نہیں بات سمجھ آتی، کہیں گے یار مولویوں نے مت ماری ہے نا جی، پرانے بزرگ مت مار کے کتابیں لکھ کے چلے گئے ہیں، تو وہ کس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ کبھی کسی بریلوی نے کہا ہے کہ جی وہ جو دیوبندیوں کا فلان جو اسکواش کا پلیئر ہے نا اس نے گمراہ کیا ہے، پوری اس وقت جو دیوبندیت گمراہ ہے اس اسکواش کے پلیئر کی وجہ سے، علماء کے نام لیتے ہیں نا، اور دیوبندیوں سے پوچھیں کہ ہم بریلوی صاحب کا وہ نام سیدھا لے دیں گے کہ بریلویوں کی بات انہوں نے ماری ہے، کبھی نہیں وہ کہیں گے کہ جی وہ جناب وہ جو فلاں کرکٹر تھا اس نے بریلویوں کی بات مارتی ہے،
تو تو اس کا مطلب ہے علماء کی گمراہی پھیلانے کے اوپر ان کا اجماع ہو چکا ہے، ان کا، ہم اس کو جمع کر کے ایک دفعہ بیان کر دیتے ہیں علماء سو، اور ایسے سو نے کہ آگے بھی سوندے پہ رہے، یعنی آگے بھی وہی علماء بنا کے نکال رہے ہیں وہ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. ایک سو پنجابی والا بھی ہوتا ہے، کسی پنجابی کو تو پوچھ لینا. ایک لفظ آپ بیان کرتے ہیں اکثر شاذ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ نے اکثر ایک لیکچر میں ایک دفعہ یہ بھی بولا تھا کہ عبداللہ بن مسعود کا موقف شاذ ہے، اس کا کیا؟ شاذ کا مطلب ہوتا ہے، شاذ یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا شاذ و نادر. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی کبھار، بس عربی سے ہی نکلا ہوا. شاذ یعنی جب ایک سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرتا ہے، یا ایک صحابی سے 4 تابعین کو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، 3 کہہ رہے ہیں اس نے یہ بات کی ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں یہ کی ہے، تو 3 کی بات مانی جائے گی، اس کا موقف شاذ ہو جائے گا اگر اسے ٹکرا رہا ہوگا. اگر وہ یعنی اضافت والا معاملہ ہوگا پھر وہ لاد ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ اضافی الفاظ ہیں، لیکن اگر ٹکرا رہے ہوں گے نا پھر ہم کہیں گے یار اس کے سمجھنے میں فرق لگا ہے. جیسے اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سپوز 30 40 50 لوگ، میں یہاں کو بات کرتا ہوں، باہر نکل کے 40 بندے کہتے ہیں کہ علی بھائی نے یہ بات کی تھی، ایک کہتا ہے نہیں تو سمجھ نہیں یہ بات ہوئی تھی، تو کون صحیح کہہ رہا ہوگا؟ جو 40 ہے. اس لیے کہ وہ اس کا ایک کا تفرد ہو جائے گا، وہ اس میں شاذ اس کا قول مانا جائے گا. اس میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین کو، آخری 2 سورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، تو باقی صحابہ اس کو مانتے تھے، تو اس میں ان کا موقف شاذ ہے. یعنی باقی صحابہ کا موقف درست ہے. انسان ہے سر، انسانی کوشش، انسان کو غلطی لگ سکتی ہے، اور کئی لوگوں کو لگی ہوئی ہے، ان کو بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. قرآن کلاس کے سٹارٹ میں جو خطبہ آپ پڑھتے ہیں، کیا اس کا عربی متن اور ترجمہ ریٹن حالت میں مل سکتا ہے؟ ہاں، ریٹن حالت میں آپ کو مل جائے گا، یعنی یہ اسکیٹرڈ فارم میں ہے. آپ کو جو مشکات کا شروع کا ایک چیپٹر ہے نا، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں کچھ الفاظ مل جائیں گے. وہ فَأَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ سنن نسائی اور مسلم کو جوڑنے سے الفاظ ہیں. اس سے پہلے جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، وہ الفاظ مسلم میں الگ سے ہیں. وہ ایک آیا تھا نا، آپ کو پتہ ہے، منتر وغیرہ جو جانتا تھا لوگوں کے جنات کا اثر ختم کرتا تھا، اسیب کا ضماد نام تھا. اردو میں ضماد، عربی میں ضماد، ضاد الف ضاد میم الف دال. ضماد نامی وہ بندہ تھا، وہ مشرکین عرب کے پاس آیا. صحیح مسلم حدیث ہے، مشکات کو آپ 3 جلد میں آپ کو معجزات والے چیپٹر میں علامات النبوہ میں مل جائے گی. اس کو بتایا گیا جی اس طرح ایک محمد نامی شخص ہے، اس نے جناب جو بھی سنتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، تو لگتا ہے اس پہ اسیب کا سایہ، نعوذ باللہ. تو اس نے کہا چلو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر کوشش میں بھی کوئی کر کے دیکھ لیتا ہوں، میرا بڑا تجربہ ہے. وہ نبی الاسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑی اخلاص کے ساتھ. تو دیکھیں مخلص لوگ جو ہیں ان کو ہدایت کیسے ملتی ہے، جنہوں نے بھیجا ہے نا انہوں نے ہدایت ملی. اس کو دیکھیں، وہ کہتا ہے میں دیکھو آپ کا ہمدرد ہوں، اگر آپ کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. اگر میں عامل ہوں، میں جنات اور اسیب کے چیزیں دور کرتا ہوں. اس کو اس طرح کے یعنی کلمات آتے تھے. تو نبی الاسلام نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ ہل گیا جی. اس نے کہا یار یہ تو عجیب کلمات ہیں، مجھے دوبارہ سناؤ. 3 دفعہ اس نے سنے. اس نے کہا میں تو بڑے بڑے منتر اور اسیب جانتا ہوں، یہ منتر نہیں ہے. اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہوتا ہوں. مسلمان ہو گیا سر. وہ جنہوں نے بھیجا سی علاج واسطے، انہوں نے ڈاکٹر مسلمان ہو گیا. سر اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ جس پہ تکیہ تھا، یہی میں مولویوں کو کہتا ہوں کہ تم بخاری مسلم پہ بیٹھے تھے، میں نے بخاری مسلم سے اپنا پوائنٹ آف ویو تمہارے سامنے رکھ دیا، لیکن تم پھر بھی کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو. یہی ہے نا کہ وہی چیز تھی نا، اس پہ اعتماد تھا، وہ تو ریورٹ ہو گیا. اب تو ہونا چاہیے تھا جو مجنون لوگوں کو جاننے والا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہا ہے یہ مجنون نہیں ہے، تو تسی تو اللہ کا بندہ ہے ہی جاہل ہو، تسی کس طرح انہوں مجنون کہہ رہے ہو. لیکن جس کو ہدایت ملنی ہے مل جاتی ہے. اگلا سوال بڑا کریٹیکل ہے. جی جی، جس طرح رہ گئے ہیں سوال، لاسٹ سوال. اچھا لاسٹ. جس طرح صحابہ کرام کے شور کے سبب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر بلا دی تھی، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کرتاس کے موقع پر صحابہ کرام کی آپس کی بحث کی وجہ سے
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی رحمت سے محروم ہو گئی؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. یہ سیم بات امام ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے. اور میں نے حدیث قرطاس پہ یعنی نبی علیہ السلام نے جو بخاری مسلم میں آتا ہے وفات کے وقت کہا کہ شانے کی ہڈی اور قلم لاؤ میں وصیت لکھوا دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. تو وہاں پہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا. ایک دردناک چیز ہے, اتنی سیدھی یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ 55B ہے میرا, حدیث قرطاس سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے باقاعدہ یہ حدیث بھی کوٹ کی تھی بخاری مسلم کی کہ شب قدر نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی پھر بھلا دی گئی, 2 صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے. اور اس میں نے جملہ کوٹ کیا تھا کہ سیم اسی طریقے سے یہ امت نبی علیہ السلام کی وصیت سے محروم ہو گئی, لیکن وہ وصیت یہی لکھوانی تھی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا جانشین نامزد کرنا تھا. سیدنا علی کے لیے تو آپ کر نہیں سکتے تھے, آپ بادشاہ نہیں تھے, آپ خلیفہ تھے. اور بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, اے عائشہ میری خواہش ہے کہ میں تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو اور تیرے والد کو بلاؤں اور میں اس کے لیے وصیت لکھوا دوں کہ پھر بعد میں کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا. لیکن میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی. اس وقت یہ سارے کوڈ ورڈز تھے, وہ تو بعد میں پھر امام بخاری سے خلافت والے چیپٹر میں لے آئے ہیں نا, اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ نبی علیہ السلام کا اشارہ اس طرف تھا. تو نبی علیہ السلام اگر خود وصیت فرما کے جاتے ہیں, صحیح بخاری میں موجود ہے, سیدنا علی کو حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا جو حضرت علی کے بھی چچا لگتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ آؤ نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے, میں بنو ہاشم کے چہروں کو پہچانتا ہوں موت کے وقت, مجھے نہیں لگتا کہ نبی علیہ السلام اس بیماری سے اب بچ پائیں گے, ہم جا کے نبی علیہ السلام سے خلافت ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. سیدنا علی نے کہا میں کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بنو ہاشم کو دوبارہ خلافت نہیں دے گی. حضرت علی کو پتا تھا کہ اگر میں نے مانگ لیا نا تو مجھے نہیں دیں گے, ویسے تو دینی نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام تو بادشاہ نہیں تھے نا, وہ اللہ کے نبی تھے. وہ بادشاہ میں ملوکیت ہوتی ہے نا کہ بچوں کو بنانا, جو بعد میں آل امیہ آل عباس کرتی رہی ہے. سیدنا علی مینٹالٹی جانتے تھے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو ہم سے عہدہ مانگے گا نا ہم اس کو نہیں دیں گے, اور جو نہیں مانگے گا اس کو دیں گے تو پھر اس کی مدد بھی کی جائے گی اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ یعنی ایک ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے. مسئلہ 55B حدیث قرطاس بڑی مشہور ہے, کاغذ قلم والی, شانے کی ہڈی قلم والی روایت. وہ دیکھو کس طرح سن رہے ہیں, یہ جن شانے نے نا وہ اس طرح کی روایتیں بڑے غور سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں اچھی گل ہے, اسی خوش ہونے ہاں, لیکن میں تواڈے امتیاں نو دس رہا ہاں کہ وہ طارق جوی صاحب پاس بیٹھے ہوئے نا, تو وہ حیدر بھائی, میں نے کہا جی, وہ حیدر بھائی کی طرف اشارہ کر کے نا میں نے کہا جی سید ہیں اور ہم تو امتی ہیں نا, تو میں کہ تواڈے امتی نہیں ہے نبی علیہ السلام ہیں. تو طارق جوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی ہم تو سیدوں کے غلام ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں سیدوں کا. تو الحمدللہ یعنی جو محبت سیدوں کے لیے یہ ٹاپک ہے نا سر, انہوں نے ماریں کھائی ہیں, انہوں نے تکلیف اٹھائی ہیں, انہوں سے مراد ہیں بزرگوں نے, پیچھے تو بیچارے باتیں کرنے والے رہ گئے. اب ہم سیدوں کو یہ منوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ وہ امتیوں کے سامنے رفع الیدین نہیں کر سکتے کہ کوئی امتی جڑا ہے نا وہ سانو شہادت مرتبے تے فائز نہ کر دے. ٹھیک ہے, تو سر پھر ایسے سیدہ نے امت نو کتوں لیڈ کرنا ہے جو امتیاں کو ڈرے نے. سید تے پیدا ہی ہوا ہے لیڈرشپ واسطے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ خلافت قریش میں رہے گی, اور اس میں بنو ہاشم کے بارے میں فرمایا کہ جو خلیفۃ اللہ مہدی ہوگا وہ آل فاطمہ میں سے ہوگا, فاطمہ میری بیٹی کی اولاد میں سے ہوگا. سید کا اس سر اتنا حوصلہ ہو سکتا ہے نا, وہ پھر حسین تو پھر سیدوں میں ہی ہوگا نا. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات ڈسکس ہوئی یہاں پہ جتنی باتیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.